بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ فویل للقاسیة قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اس دنیا میں، اس کائنات میں ہر قسم کی راحت اور ہر قسم کی نعمت رکھ کر اپنے بندوں کو وجود بخشا ہے، پیدا فرمایا ہے، اور دنیا میں زندگی مختصر دی ہے اور موت کو ہر پیدا ہونے والے پر مسلط فرما دیا ہے۔ جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔ ہر پیدا ہونے والے کے پیچھے موت لگ کے آتی ہے، اس لیے اس دنیا میں آج تک کوئی بھی نہیں رہا۔ بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے مغرور اور متکبر بہت کچھ کہتے تھے، یہاں تک کہ ان کا غرور ان سے انا ربکم الاعلی بھی کہلاتا تھا، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، لیکن موت نے اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ فرعون جس کا دعویٰ یہ تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، یہ مصر کا ملک اور اس کی نہریں اور اس کا دریا، یہ میں مالک نہیں ہوں تو کون اس کا مالک ہے؟ کیا تم لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ اس لیے میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، مجھے پوجو، مجھے خدا مانو، میں تمہاری مصیبت دور کروں گا اور میں تمہارے رزق پہنچاؤں گا، یہ کہا کرتا تھا۔ لیکن کیا فرعون بھی موت سے بچا؟ فرعون بھی موت سے نہیں بچا۔ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک بڑی جماعت تو صرف اس کی چابیاں اٹھاتی تھی، اور خزانے کتنے تھے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کیا اتنے خزانوں کے باوجود موت سے بچ سکا؟ موت سے کوئی سمجھوتا کر سکا؟ موت سے کوئی لو دو کا معاملہ ہو سکا؟ نہیں ہوا، اور اسے زمین میں دھسنا پڑا، زمین میں دھس رہا ہے۔ نمرود نے اپنے وزیر کو یہ کہا تھا، اس کا نام حامان تھا، کہ ابن لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، ایک ٹاور بنا دو بہت اونچا، میں اس کے اوپر چڑھوں اور چڑھ کر کے دیکھوں کہ موسیٰ کا خدا ہے یا نہیں۔ شداد نام ہی اس کا شداد تھا، بڑا شدت پسند، بہت طاقتور آدمی تھا۔ ایک ٹاور بناؤ بہت اونچا، اس ٹاور پہ چڑھ کے دیکھتا ہوں کہ آسمانوں میں موسیٰ کا خدا ہے یا نہیں۔ اطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، جھوٹ بول رہا ہے پیغمبر۔ لیکن جب وہ ٹاور بن گیا، مکمل تعمیر ہو گیا، اللہ نے اس ٹاور کو اس بستی پر گرا دیا جس سے سب بستی والے ہلاک ہوئے۔ تو موت سے تو وہ بھی نہیں بچ سکے، کوئی بھی موت سے نہیں بچ سکا۔ انبیاء علیہم السلام کو موت آئی، صحابہ کرام کو موت آئی، اولیاء کو موت آئی۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو پیدا ہوا ہے تو مرتا نہ ہو، جس کو پیدا ہونا ہوا ہے اس کو مرنا بھی ضروری ہے۔ ہر جاندار، قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ ہر جاندار، چاہے چینٹی ہو، چاہے اونٹ ہو، ہاتھی ہو، مرنا تو سب کو ہے۔ بڑے بڑے دولت مند طاقتور اجل نے نہ کسریٰ ہی کو چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا۔ سب کو موت
ہرا دیتی ہے، کوئی جیت نہیں پاتا موت سے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اردو زبان میں، اخباروں وغیرہ میں آتا ہے فلاں آدمی دواخانے میں ایڈمٹ ہے اور وہ موت و حیات کی جنگ لڑ رہا ہے، یعنی موت اس کو لے جانا چاہ رہی ہے اور وہ جینا چاہ رہا ہے، تو جنگ چل رہی ہے۔ اور اس جنگ میں ڈاکٹر جو ہیں وہ آکسیجن چلا رہے ہیں، وینٹیلیٹر میں اس کو ڈالے ہوئے ہیں، ڈاکٹر لوگ جو ہیں انجیکشن دے رہے ہیں، دوائیں دے رہے ہیں، اس کو بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور موت ہے اس کو لے جانے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ اس جنگ میں پوری کی پوری مشنری ہار جاتی ہے اور موت جیت جاتی ہے اور وہ لے کے چلی جاتی ہے اس کو۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں واقعات، کتنے 8-8 10-10 20 لاکھ روپے خرچ کر کے جنگ جیتنا چاہ رہے تھے موت سے، لیکن موت نے جیتنے نہیں دیا، وہی جیت گئی اور چھوڑ کے آ جانا پڑا اور لے جا کے زمین میں دبا دینا پڑا۔ میرے دوستوں، میری بہنوں، موت سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، آج تک دنیا میں کوئی دین دھرم والا اختلاف نہیں کیا اس سے۔ مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں ہزاروں اختلافات ہوں گے، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ موت آتی ہے اور ہر ایک کو مرنا ہے، کسی کو بھی یہاں رہنا نہیں ہے۔ اس مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں، کریں گے بھی کیسے اختلاف؟ ہر ایک اپنے بڑے کو، چھوٹے کو، پیشوا کو، بزرگ کو مرتا ہوا دیکھ رہا ہے، سب مر رہے ہیں۔ تو ہمارا اس دنیا میں آنا تھوڑی سی مدت کے واسطے ہے، مختصر سے زمانے کے واسطے ہے، پھر مرنا ہے۔ تو اب یہ جاننا چاہیے کہ موت کی حقیقت کیا ہے۔ یہ جو موت آتی ہے ہر کسی کو، اس موت کی حقیقت کیا ہے؟ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موت زندگی کا خاتمہ کر دیتی ہے، پھر آدمی کہیں بھی نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے۔ جلانے والے جلا دیتے ہیں تو وہ راکھ بن جا کر ختم ہو جاتا ہے، دفنانے والے دفنا دیتے ہیں تو وہ خاک بن کر ختم ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا، سب ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام یہ نہیں کہتا ہے۔ جس دین کو ہم مانتے ہیں وہ دین اسلام ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر مرنے والے کو مرنے کے بعد ایک مدت کے بعد اٹھنا ہے۔ یہ ایک زندگی ہے، یہاں سے دوسری جگہ پر جانا ہے۔ جیسے اگر اللہ رب العزت چاہتے تو ہمیں سیدھے سے آسمان سے بھیج دیتے، ہم جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ہم کو پیدا کرتے دنیا میں بھیج دیتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ ہم کو ماں کی پیٹ میں 9 مہینے رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر دنیا میں پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ بتانے کے واسطے کہ جیسے تم ایک جگہ سے یہاں آئے ہو، ایسے ہی یہ بھی ایک پیٹ ہے، اس میں سے آگے چلے جاؤ گے، اور جیسے ایک چھوٹے سے پیٹ میں سے تم اتنی بڑی دنیا میں آئے ہو، یہ بڑی دنیا بھی برزخ کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا پیٹ ہے، اس میں سے نکل کے اس میں جاؤ گے۔ برزخ کہتے ہیں قبر کو، وہ قبر برزخ کا ایک رستہ ہے، ہم ایک گڑھا کھود کے اس کے اندر دفن کرتے ہیں کسی کو، اس کو کہتے ہیں قبر۔ تو یہ جو قبر ہے یہ برزخ ایک عالم ہے، اس عالم میں جانے کا رستہ ہے۔ جیسے کسی راستے سے ہم ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ گئے، اسی طرح ایک چھوٹے سے تنگ راستے سے ہم دنیا سے برزخ میں چلے جاتے ہیں، اور برزخ سے آخرت میں چلے جائیں گے، اور آخرت سے پھر جنت یا دوزخ، اس میں ہمارا آخری انجام ہوگا۔ پھر جو جنت میں جائے گا وہ بھی کبھی نہیں مرے گا، اور جو دوزخ میں جائے گا وہ بھی کبھی نہیں مرے گا۔ دوزخ میں بھی موت نہیں آتی کسی کو، جنت میں بھی کسی کو موت نہیں آتی۔ یہاں موت ہے، یہاں سے گزرنا ہے۔ تو موت کے معنی کیا ہے؟ موت کے معنی ہے ایک عالم سے دوسرے عالم میں جانا، ایک عالم سے دوسرے عالم میں جانا۔ ہم پہلے کبھی زمین میں مٹی کی صورت میں تھے، اس مٹی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے والدین کی غذا بنائی، انہوں نے اس مٹی سے فروٹ کھائے، دانے کھائے، اناج کھائے، غلہ کھایا، سبزیاں کھائیں، اور روٹی کھائی، سالن کھایا، سب کھایا۔ وہ سب جو کھایا تھا ہمارے ماں باپ نے، وہ کیا تھا؟
وہ صرف مٹی پانی تھا. اگر سبزی ہے تو مٹی اور پانی ہے، گیہوں ہے تو مٹی اور پانی ہے، چاول ہے تو مٹی اور پانی ہے، اسی سے بنا ہوا ہے. کوئی چیز نہیں ہے. کوئی بھی ریسرچ کر لو، کوئی بھی تحقیق کر لو، جتنی چیزیں ہم کھاتے ہیں یہ سب مٹی اور پانی کا مجموعہ ہے. اللہ اپنی قدرت سے اس کی کوئی شکل بنا دی، اس کی کوئی شکل بنا دی، اس کی کوئی شکل بنا دی، تاکہ یہ انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، گھاس نہ چرے بلکہ عمدہ عمدہ چیزیں کھائے. مگر جو عمدہ عمدہ شکلوں میں ہم کھاتے ہیں اور بہترین مزوں میں ہم کھاتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے بھائی؟ تو اس کی حقیقت ہے مٹی اور پانی. تو کبھی ہم مٹی تھے اور مٹی میں سے منتقل ہو کر کے غلہ، اناج، فروٹ وغیرہ بنے، پھر اس میں سے منتقل ہو کر ماں باپ کا خون بنے، اور ماں باپ کا خون وہ منی کے قطرے بنا، اور وہ انسان کے پیدا ہونے کا سبب بنا. پھر اس میں سے منتقل ہوئے ماں کے پیٹ میں چلے گئے، ماں کے پیٹ میں سے منتقل ہو کے اس عالم میں آ گئے، اس عالم میں سے منتقل ہو کر قبر میں جائیں گے، قبر سے منتقل ہو کر حشر میں جائیں گے، اور حشر سے منتقل ہو کر یا جنت یا جہنم. تو یہ ہے ہمارا ایک کنٹینیو سفر، پیچھے سے آ رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں. موت کیا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام ہے. عربی زبان میں انتقال کہتے ہیں، اردو میں بولتے نا ہم لوگ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا. انتقال اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں اردو میں اس کے کیا معنی ہیں؟ انتقال کے معنی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، یہاں سے وہاں پہنچا دینا. اس منتقل کرنے کو عربی میں انتقال کہتے ہیں. تو انتقال ہو گیا ہمارا. اور بھی عربی میں کئی نام ہیں، ان سب کے معنی صرف یہاں سے وہاں جانا ہے، فنا ہونا نہیں ہے. ہم کبھی فنا نہیں ہوں گے. ہم ایک دفعے پیدا کر دیے گئے ہیں، پھر ہمیں کبھی فنا نہیں ہے، بس شفٹ ہوتے رہنا ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں. تو کیسے شفٹ ہوں گے؟ تو جیسے ہم پیچھے سے یہاں آئے ہیں، میں نے آپ کو کئی مرحلے بتائے. پہلے ہماری حقیقت مٹی پانی تھی، اس کے بعد ہماری حقیقت غذا بن گئی، پھر ہماری حقیقت خون بن گئی، پھر ہماری حقیقت جو ہے منی کے قطرات بن گئے، پھر ہماری حقیقت ماں کے پیٹ میں جانے کے بعد 40 دن میں بدلتی رہی. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. یہ مرحلے پورے کر کے اس دنیا میں آئے. اس دنیا میں کتنا؟ 60-70 برس. پھر اس کے بعد آگے بڑھو. آگے بڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں، ہم جسم و جان کا مجموعہ ہیں، تو جان کو جسم سے الگ کر دیتے ہیں. الگ ہو جانے کی وجہ سے پھر ہم یہاں رہنے کے قابل نہیں ہوتے، ہم کو بھیج دینا پڑتا ہے کسی دوسری جگہ پر. تو کہاں بھیجا جائے؟ جو ہماری حقیقت ہے وہاں پر ہمیں بھیج دیا جائے. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، یعنی ہم اپنی قبر میں چلے جاتے ہیں. بلکہ علماء نے تو یہ فرمایا ہے آدمی اسی جگہ پر دفن ہوتا ہے جس جگہ کے مٹی سے وہ بنا تھا، اسی جگہ پہ جا کے دفن ہوتا ہے. تو اسی مٹی میں، اسی لیے کوئی دیس میں مرتا ہے، کوئی پردیس میں مرتا ہے، پتہ نہیں اس کی مٹی کہاں کی ہے. جہاں کی مٹی ہے وہیں جا کے دفن ہونا ہے اس کو، وہیں جا کے اسے مٹنا اور ختم ہونا ہے. تو اس میں چلا گیا. وہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر روح سے ہمارا تعلق دوبارہ قائم کر دیتے. یہ صرف جانے کے واسطے ہماری جان الگ کر دی جاتی ہے، جسم الگ کر دیا جاتا ہے. جیسے ہی ہم قبر میں دفن کر دیے گئے، ابھی دفن کر کے جانے والے 40 قدم تک بھی نہیں گئے ہوں گے. 40 قدم کتنا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا فاصلہ بس. 40 قدم آپ دروازے میں سے یہاں تک آنے تک 40 قدم ہو جائیں گے، گیٹ سے یہاں تک آنے تک. تو آپ نے اپنے کسی عزیز کو قبر کی مٹی میں دفن کر دیا، دبا دیا، مٹی برابر کر دی، دعا فاتحہ کر دی، اب وہاں سے چلے آ. ابھی 40 قدم نہیں چلیں گے، بلکہ آپ کے چپلوں کی آواز بھی مردے کو قبر میں سنائی دے رہی ہوگی. واپس جانے والے ان کے چپلوں کی جو آواز آتی ہے چلنے والوں کی،
وہ چپلوں کی آواز بھی ابھی مردے کو قبر میں سنائی دے رہی ہوگی. یأتیہ ملکانہ فیجلسانہ، اس کے پاس دو فرشتے آتے، ملکان دو فرشتے آتے، ملک فرشتہ کہتے ہیں. یأتیہ ملکان فیجلسانہ، اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں. ہم لٹا کے آگے تھے سب برابر کر کے، لیکن وہ لوگ اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں. آپ سوچیں گے کہ صاحب ہم پتھر وتھر لگا دیے تھے، اس میں جگہ کہاں ہے اٹھ کے بیٹھنے کے واسطے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ قبر جو ہے وہ صرف راستہ ہے بھیجنے کا راستہ ہے. اس کے بعد وہ ایک عالم میں چلا گیا ہے. جیسے یہ عالم ہے اس سے کہیں بڑے ایک عالم میں چلا گیا ہے. اب اس عالم میں کوئی مشکل نہیں ہے. فیجلسانہ، فرشتے دونوں مل کے اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ بھائی اٹھ کے. تو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. فیقولان لہ من ربک، تیرا رب کون ہے پوچھتے ہیں. وہ آنے والے فرشتے ان کا نام ہے منکر نکیر. منکر کے بھی معنی اجنبی کے ہیں، نکیر کے معنی بھی اجنبی کے ہیں. اجنبی مطلب بالکل نیا آدمی. ہاں، جب ہم سے کوئی پرانا آدمی ملتا ہے تو ہم کو وحشت نہیں ہوتی. اکیلے میں کوئی نیا آدمی آ کے مل جائے تو ہمیں ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا ارادہ ہے، اچھے ارادے سے آیا کہ برے ارادے سے آیا، کیا کرنا چاہ رہا، کیوں آیا یہ نیا آدمی میرے پاس. تو وحشت ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے. تو یہ دونوں بھی چونکہ ہم کو کبھی دکھے نہیں، پہلی دفعہ آئیں گے قبر میں، کبھی نہیں دیکھا ہم نے ان کو، اور انسانوں میں سے بھی نہیں ہے، فرشتوں میں سے ہیں. اس لیے ہمیں ڈر لگے گا، خوف لگے گا. اور پھر ان لوگوں کی ہیئت جو ہوگی نا وہ بھی خطرناک، خوفناک. ان کے گھنگریالے بال ہوں گے اور ان کی آنکھیں آگ کے شعلے ہوں گے. جیسے دہکتا انگارہ ہوتا ہے ایسے ان کے آنکھیں ہوں گی. ان کے دانت بہت بڑے ہوئے ہوں گے. ان کے ہاتھ کے اندر ایک لوہے کا گرز ہوگا. گرز عام طور سے شاید بچے تو نہ سمجھ سکے، تو آپ کو سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں. آپ نے بستی کے کنارے کہیں ہنومان کھڑا ہوا دیکھا ہوگا. ہنومان کے پاس ایک نیچے موٹا گول بال کی طرح اور اس کے اوپر دم ہوتی ہے، وہ پکڑا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ میں ہوتا ہے. وہ گرز ہے. اس کو اٹھا کے ایک مارو تو سر پھٹ جائے گا، وہیں ختم ہو جائے گا انسان. تو وہ لوگوں سے مارنے کا ایک اسلحہ ہے، ایک پرانے زمانے کے جنگی ہتھیار ہے. چونکہ ان کا عقیدہ ہے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا کہ ہنومان ہی سب کا تحفظ کرتا ہے، پاورفل ہے، طاقتور ہے، اور پوری بستی کو وہی بچا سکتا ہے. اس لیے وہ بستی کے کنارے پہ ایک ان کی اڑی بنا دیتے ہیں، اور اس کے پاس وہ بھی ہوتا ہے، گرز بھی ہوتا ہے اس کے پاس. جو آیا اس کو مار کے بھگاتا ہے، بستی میں آنے نہیں دیتا وہ کسی کو، دشمنوں کو. تو اس کو کہتے ہیں گرز. یہ جو دو فرشتے آئیں گے نا، ان کے ہاتھ میں بھی گرز ہوگا لوہے کا، اور وہ بہت خطرناک وزندار ہوگا ان کے ہاتھوں میں. سمجھے نہیں؟ تو یہ لوگ لے کے جب ایسے حالت میں آئیں گے تو خالی صاف ستھرے بھی آتے تو اپنے کو ڈر لگتا تھا قبر میں. اکیلے میں کون آ گیا بھائی، یہ جاننا پہچان کون آ گیا. لیکن ایسی حالت میں آئیں گے تو اور ڈبل ٹبل گھبراہٹ شروع ہو جائے گی کہ بھئی یہ کیا کرے گا، ایک رکھے گا تو میں ختم ہی ہو جاؤں گا. اس لیے کہ ایک دفعہ تو مر کے نکلا ہے، اور وہ مرنا اتنی بڑی آزمائش ہے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا. ایک حدیث میں ہے کہ ایک آدمی جب مرتا ہے، مرتے وقت کی کیفیت کو سکرات کہتے ہیں عربی میں. سکرات یہ اتنی سخت تکلیف ہے کہ تلوار کی 300 کانٹوں سے جو تکلیف ہوتی ہے، یعنی کوئی آدمی تلوار لے کے کسی پر 300 جگہ زخم مار دے، تلوار مار کے زخمی کر دے، تو 300 تلوار کی زخموں سے آپ کو یا کسی انسان کو جو تکلیف اور ٹیس اور چبھن ہو سکتی ہے، موت، روح نکلنے کی تکلیف اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. حضرت علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آخری بات جو آپ کی زبان مبارک سے لوگوں نے سنی، وہاں موجود لوگوں نے سنی، وہ یہ تھی، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. آخری کلمہ طیبہ پڑھا آپ نے،
لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد فرمایا ان للموت سکرات، یقیناً موت میں بڑی تکلیف ہے، بہت تکلیف ہے موت کے اندر۔ یہ جو آپ پہ بیت رہی تھی اس کا ذکر امت کو سنانے کے لیے فرمایا ان للموت سکرات، اور اس کے بعد ایک دعا اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ بس اب آپ کا ساتھ ساجھا چاہتا ہوں اور آپ کا ساتھ ہو جانا چاہتا ہوں، آپ کی صحبت چاہتا ہوں، بس اس دنیا سے ہٹ جانا چاہتا ہوں۔ یہ دعا کی اور آنکھیں بند کر لی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن یہ جو 300 تلواروں کے زخموں سے زیادہ ٹیس اور تکلیف ہے موت کی، وہ اگر مومن نے ایمان والی زندگی گزاری ہوگی تو اتنی آسانی سے نمٹ جائے گی جیسے آٹے میں، بھیگے ہوئے آٹے میں آپ کو بال نظر آ جائے تو آپ وہ بال کو کھینچیں گے تو جتنی آسانی سے اس میں سے نکل جائے گا، مومن کی روح اتنی آسانی سے نکل جائے گی۔ یعنی اسے پتہ نہیں چلنے دیں گے اللہ پاک، اس کے ایمان کی برکت سے، اس کی نماز کی برکت سے، اس کے روزے کی برکت سے، اس کے اعمال کی برکت سے اس کو پتہ چلنے نہیں دیں۔ لیکن جو نافرمان بندہ ہے، گناہگارانہ زندگی گزارتا ہے، مرد ہو یا عورت، اللہ کی نافرمان، بے حجاب، بے پردہ، بے نمازی اور حلال و حرام کی تمیز نہیں کرنے والے اور ایک دوسرے پہ ظلم کرنے والے اور رشتے توڑنے والے اور تعلقات خراب کر لینے والے، آپس میں لڑنے والے، دوسروں کو تکلیف دینے والے، پڑوسی کو ستانے والے، یہ سارے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ یہ سب گناہ کرنے والوں کی موت اتنی آسانی سے نہیں آئی، اتنی آسانی سے نہیں آئی۔ اور کافر کی موت تو اتنی خطرناک ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر باریک کپڑا پانی میں بھگا کر کے کانٹے کے درخت پر ڈال دیا جائے، ببول کا سوکھا وہ ٹہنی ہوتی ہے نا، سب اس کے کانٹے کانٹے ہوتے ہیں، اگر اس کے اوپر ڈال دیا جائے پھر اس کپڑے کو کھینچا جائے تو جس طرح پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلے گا، اسی طریقے سے کافر کی روح نکلے گی اتنی تکلیف کے ساتھ، اور جسم کے ہر جوڑ میں چھپنے کی کوشش کرے گی تو فرشتے کوڑے مار مار کے اس کو نکالیں گے۔ تو اتنی تکلیفوں سے گزر کے بیچارہ مرا ہے، اور جب مرا ہے تو اس کے بعد نہلا دھلا کر کے ہم لے کے گئے، نماز پڑھے اور اس کے بعد قبر میں لے جا کے رکھ دیا، تو ابھی لوگ 40 قدم جانے بھی نہیں پائے کہ 2 فرشتے آ گئے، اکیلے میں اندھیرے میں اس کی قبر کے اندر 2 فرشتے آ گئے، عجیب و غریب فرشتے، بالکل اجنبی قسم کے، منکر نکیر اجنبی لوگ آ گئے۔ اب 2 صورتیں ہوں گی، نیک آدمی ہوگا تو یہ فرشتوں کو قریب میں نہیں آنے دیا جائے گا۔ کون نہیں آنے دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک طرف نماز کھڑی ہو جائے گی، ایک طرف قرآن کھڑا ہو جائے گا، ایک طرف اس کی خیرات کھڑی ہو جائے گی، اس طرح اس کے اعمال صالحہ اس کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ جب یہ فرشتے آئیں گے تو وہ خود کہے گا، قرآن کہے گا بھائی آپ ادھر سے ہٹیے، ادھر سے مت آئیے، میں اس کا محافظ ہوں، اس نے میرا حق ادا کیا ہے، اس نے مجھے سیکھا پڑھنا اور اس کو پڑھتا رہا، مجھے سمجھا، میرے اوپر عمل کیا، میرے مطابق زندگی گزاری، میرے حلال کو حلال سمجھا، میرے حرام کو حرام سمجھا، ادھر سے تو میں جانے نہیں دوں گا، میں آپ دوسری طرف سے جائیے، ادھر سے تو جانے نہیں دوں گا۔ فرشتے سرانے سے نہیں آنے پائیں گے تو داہنی طرف سے آئیں گے، داہنے سے نماز کھڑی ہو جائے گی، عمر بھر نماز پڑھتا رہا، نہ سردیوں میں چھوڑا نہ گرمیوں میں چھوڑا، جب دیکھو اذان ہوئی فوراً مسجد میں موجود، اور اس نے پابندی سے نماز پڑھی ہے، میرا حق اس نے ادا کر دیا، میں اس کی حفاظت کرنے کے لیے یہاں کھڑا ہوں، آپ ادھر سے نہیں آ سکتے، آپ دوسری سائڈ سے جائیے۔ تو فرشتے ادھر سے آئیں گے، ادھر سے روزہ کھڑا ہو جائے گا، ادھر سے آئیں گے، ادھر سے اس کی خیرات اور نیکی کھڑی ہو جائے گی، تو کدھر سے بھی فرشتہ اس سے بات نہیں کر سکے گا۔ یہ فرشتہ کہے گا بھائی تم سو جاؤ آرام سے، اس واسطے کہ تم اللہ کی حفاظت میں اور اپنے اعمال کے گھیرے میں ہو، اپنے اعمال کے حصار میں ہو، تو جاؤ ہم جا رہے ہیں واپس، وہ چلے جائیں۔
لیکن اگر اس کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے قبر میں تو پھر فرشتہ بٹھائے گا، اب پوچھے گا من ربک ما دینک من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تیرا رب کون ہے؟ کہے گا اللہ۔ تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے۔ یہ کون ہیں جن کو بھیجا گیا تھا؟ یہ کون ہیں؟ یہ میرے نبی ہیں، انہوں نے مجھے ہدایت دی، رستہ دکھایا، اور ان کا کہنا مان کے تو میں اسلام پہ جمع۔ اچھا یہ سب باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوئی؟ تو اس نے کہا میرے اللہ نے ایک کتاب نازل کی، قرآن، اس قرآن نے مجھے یہ سب باتیں بتائی تھی۔ بس یہ 4 سوال، یہ 4 جواب۔ اس کے بعد فرشتہ کہے گا کہ سو جاؤ جیسے پہلی شب کی دلہن سوتی ہے، آرام سے بے فکر ہو کر سو جاؤ، دلہن کی نیند کی طرح تم نیند لو اور آرام سے سو جاؤ۔ سلا کر کے فرشتہ چلا جاتا ہے۔ آسمان سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں صدق عبدی ففرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ۔ میرے بندے نے ٹھیک ٹھیک جواب دیا ہے، میرے بندے کے لیے جنت سے بستر لا کے بچھاؤ، جنت کے کپڑے لا کے پہناؤ، اور جنت سے کھڑکی کھول دو تاکہ اچھی ہوا، ٹھنڈی ہوا، خوشبودار اس کو آرام سے سلا دے۔ اگر ہم صبح کے سہانے وقت میں جب ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، تھکے ہارے بھی ہوں، تو جب ہم وہاں لیٹے ہوں گے اور صبح کی سہانی ہوا چلے گی تو اس ٹھنڈی ہوا میں اور معتدل موسم میں ایسی گہری اور آرام کی نیند آئے گی کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ایسی نیند آئے گی۔ جب جنت سے کھڑکی کھول دی جائے گی، یہ مومن بندہ ایسا آرام سے سو جائے گا کہ اس کو نیند لگ جائے گی، جتنی تکلیف موت کی ہوئی تھی وہ ساری تھکاوٹ ختم ہو جائے گی اور آرام سے سو جائے گی۔ یہ ہے دینی زندگی گزارنے کا انجام، یہ ہے ایمان والی زندگی گزارنے کا فائدہ۔ دنیا میں 60-70 برس رہیں اور پتہ نہیں برزخ میں ہمیں 100 200 500 800 1000 برس جب تک قیامت نہیں قائم ہوگی رہنا پڑے گا۔ دنیا کے آرام کو تو ہم نے سوچا کہ کیسے آرام ملے، کیسا اچھا گھر بناؤں، کیسے آرام سے رہوں، کیسے آرام کی زندگی، لیکن آخرت کی اور برزخ کے آرام کو ہم نے نہیں سوچا کہ بھئی برزخ میں بھی تو آرام چاہیے ہم کو، اور یہ آرام ملتا ہے اچھے اعمال کے کرنے سے، اچھے اعمال کے کرنے سے یہ آرام ملتا ہے۔ اس آرام کی ہمیں کوئی آرزو بھی نہیں ہے، فکریں بھی نہیں ہیں۔ اللہ کے نیک بندے جب جنت میں گئے تو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے قبر ہی سے ان کے لیے راحت کا سامان فرما دیا، قبر ہی سے راحت کا سامان فرما دیا۔ ایک خاتون کو انتقال ہوا، حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک خاتون کا انتقال ہوا اور اس کی تدفین کر دی گئی۔ پہلے زمانے میں چور بہت ہوتے تھے، اس زمانے میں تو چور بہت کم ہو گئے، چوریاں دوسری طریقے سے ہو رہی ہیں۔ اب دین کی چوری، ایمان کی چوری، حیا کی چوری، اخلاق کی چوری، یہ چوریاں بڑھ گئی ہیں۔ مال کی چوری کم ہو گئی ہے اس زمانے میں، لیکن یہ چوریاں بڑھ گئی۔ پہلے زمانے میں چور مختلف چوریاں کرتے تھے۔ ایک چور ہوتا تھا اس کو نباش کہتے تھے، وہ کفن چور ہوتا تھا۔ کفن چور، کفن چور کا کیا مطلب؟ اس زمانے میں کپڑا بہت نہیں تھا، ہاتھوں سے بندا جاتا تھا، دھاگا بنایا جاتا تھا، پھر چرخے پہ دھاگا تیار کر کے کپڑے بن لیتے تھے گھروں میں۔ وہ کپڑے مشکل سے مارکیٹ میں کہاں ملتے، بہت مشکل سے کپڑا میسر آتا تھا، تو کپڑے کی قیمت بہت ہوتی تھی اور لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ تو بعض لوگوں نے کیا پیشہ بنا لیا تھا کہ کوئی بھی نیا مردہ دفن ہوتا تو ہر مردے کو نیا کپڑا دیتے ہیں، کفن میں نئے کپڑے میں کفناتے ہیں اس کو۔ یہ چلا جاتا رات میں تھوڑا سا قبر ابر کھود کے اس کا ہاتھ ڈال کے کفن پکڑ کے کھینچ لیتا زور سے۔ کفن جو پہناتے ہیں اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اسے صرف قبر میں لٹانے تک باندھ کے لے جاتے ہیں، وہاں لے جانے کے بعد اس کی سب ڈوریاں اور یہاں سب ڈھیلی کر دیتے ہیں اس کے اندر۔ اب اگر کوئی آدمی نیچے سے پکڑ کے کھینچے یا اوپر سے پکڑ کے کھینچے تو پورے 3 کپڑے باہر آ جاتے ہیں سیدھے سے، تو کپڑے نکال لیتے تھے۔
مرد کو 3 کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے، کفنایا جاتا ہے، عورت کو 5 کپڑوں میں کفنایا جاتا ہے، زیادہ حیا کی وجہ سے، زیادہ ستر کی وجہ سے۔ تو اب یہ کیا کرتا، چور جا کے کفن کھینچ لیتا تھا اور اسے دھلا کے بازار میں بیچ لیتا تھا، تو پیسے بن جاتے تھے اس کے۔ تو چور اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتا، اس کو دوسرے کی تکلیف کا کیا احساس ہے، اس کو دوسرے کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ لہٰذا چور جتنے بھی کفن چور ہوتے تھے یہ جنازوں میں ضرور شریک ہوتے تھے۔ کیوں؟ اس واسطے نہیں کہ نماز جنازہ پڑھیں، بلکہ اس واسطے کہ دیکھیں گے اس کو کہاں دفنایا گیا، اس کی قبر وبر دیکھ لے کے آتے تھے۔ آدھی رات کو جانا ہے، جا کے کفن کھینچ کے نکال لینا ہے۔ مردہ بیچارہ کیا چیخو پکار بھی نہیں کر سکتا، کسی سے مدد بھی نہیں مانگ سکتا، لہذا کھینچ لینے میں کیا ہے۔ تو یہ آ گیا ایک کفن چور، یہ خاتون کے ساتھ نماز میں شریک تھا۔ سب امام صاحب نے نماز پڑھائی، اس نے بھی نماز پڑھ لی، مسلمان تو تھا ہی، اور پھر تدفین تک رہا۔ پھر ادھر ادھر دیکھ لیا کہ یہ خبر کہاں پر ہے، ادھر آزو بازو سب پتہ دیکھ لیا اچھی طرح۔ اس کے بعد سب کے ساتھ واپس آ گیا۔ رات ہوئی تو آدھی رات کو چپکے سے اٹھ کے اکیلا گیا۔ اکیلا جا کر کے ہماری بہنیں خاص طور سے غور سے سنیں کہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے یہ کہ اکیلا گیا۔ نڈر تو ہوتے ہیں، ڈر ختم ہو جاتا ہے لوگوں کو، چوری کرتے کرتے، بدکاری کرتے کرتے ایسے کیسز بھی آئے ہیں عدالتوں میں کہ قبر کھود کے مردہ عورت سے زنا کیا، ایسے کیسز بھی عدالتوں میں آئے۔ الامان الحفیظ آدمی بے حیا ہو جاتا ہے تو کوئی حد باقی نہیں رہتی، جانور بھی شرماتے ہیں اس سے، اتنا بدترین ہو جاتا ہے انسان۔ تو اس کو کیا ڈر تھا، اس کو تو خالی کفن کھینچ لینا تھا۔ اس نے جا کر کے تھوڑی مٹی ہٹائی اور پھر پتھر ہٹایا اور اندر ہاتھ ڈال کے کفن کھینچنا چاہا، تو اس سے پہلے اس نے دیکھا کہ یہ قبر ویسی نہیں ہے جیسے قبریں ہوتی۔ نظر پڑی، پتھر ہٹاتے ہی دیکھا کہ بہت بڑی دنیا ہے اندر اور انتہائی روشن ہے، ایسی روشنی کبھی نہیں دیکھا تھا، ایسی روشن دنیا ہے اندر۔ اور ایک بڑھیا جو ہے وہ اچھے خوبصورت کپڑے پہن کر کے، پلو اوڑھ کر کے، سامنے کلام مجید رکھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہی، وہ عورت جس کو دفن کیا گیا تھا۔ بڑی دنیا ہے، نہایت روشن دنیا ہے اندر، اور اس دنیا میں وہ بیٹھ کر کے سامنے قرآن رکھ کے قرآن پڑھ رہی ہے، پلو اوڑھ کے، جیسے ادب سے عورتیں دنیا میں رہتی ہیں، با ادب عورتیں۔ اب اس شخص کو جیسے اندر کا منظر نظر آیا تو ہو سکتا ہے اس خاتون کو وہ دنیا کی بدبو اور دنیا کی برا منظر اس کو سمجھ میں آ رہا ہوگا اندر، کیونکہ وہ تو جنت کی خوشبوؤں میں ہے، جنت کے ماحول میں ہے۔ تو اس نے پلٹ کے دیکھا اور دیکھ کر اس عورت نے کہا کہ کیا بد نصیب آدمی ہے تو، اللہ نے تیری مغفرت کر دی اور تو مجبوروں کو، مردوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، ان کو اذیت دے رہا ہے۔ تو ایک دم پیچھے ہٹا اور اس نے بہت تعجب سے پوچھا، میں کفن چور، مردوں پہ ظلم کرنے والا، میری اللہ نے بخشش کر دی؟ تو اس عورت نے کہا جتنے لوگ میرے جنازے میں شریک تھے اللہ نے سب کی بخشش کر دی، سب کی بخشش، تو بھی تھا نا، پھر کیوں یہ حرکتیں کر رہا ہے اللہ کے بخشنے کے بعد؟ جلدی سے جلدی بند کیا اور مٹی وغیرہ سب برابر کر دی، مسجد میں آ کے روتے بیٹھا، توبہ کر رہا، استغفار کر رہا، رات تمام روتا رہا۔ صبح امام صاحب آئے تو ان کے ہاتھ پر توبہ کی اور اللہ رب العزت کے سامنے وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا، آج کے بعد میں اللہ کے کسی بندے کو تکلیف نہیں دوں گا، سچی پکی توبہ کر کے نیک صالح آدمی بن گیا۔ آپ ذرا غور کریں، وہ ایک عالم ہے، اس عالم کے اندر اگر کوئی آدمی نیک ہے تو اتنی عزت ہے اس کے واسطے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے نبی نے دیکھا سفر معراج کے دوران میں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے تو وہاں دیکھا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں شام میں ہوتا، یعنی بیت المقدس کے پاس ہوتا، تو آپ لوگوں کو بتا دیتا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، بتا دیتا۔
لیکن چونکہ میں اب وہاں نہیں ہوں اس لیے میں دیکھا ہوں۔ وہاں سے جب میرا گزر ہوا تو وہ اپنی قبر میں، اپنی برزخ میں نماز پڑھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ یہ اعزاز عطا فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے سفر حج میں فرمایا، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھ رہا ہوں کہ وہ گندمی رنگ کے ہیں، تھوڑا چھوٹا قد ہے ان کا، اور ان کے بال زلفیں ہیں بہت سیاہ، اور ان کی سیاہ داڑھی ہے، اور وہ اوپر سے ڈھلان کی طرف آ رہے ہیں، طواف کرنے کے لیے، حج میں شریک ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت علیہ السلام جب حج کو گئے تو حضرت عیسیٰ کا حج میں شریک ہونا آپ نے دیکھا۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حج میں آتا ہوا دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح حدیثیں ہیں، کیوں؟ الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اللہ نیک بندوں کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں تمل ناڈو گیا تھا، وہاں ایک پروگرام تھا، گزشتہ مہینے میں 17 تاریخ کو ایک پروگرام وہاں پر تھا۔ اس پروگرام میں گیا تھا، نوجوانوں کو، نوجوان بچوں کو، نوجوان بچیوں کو، پورے قصبے کے جوڑا گیا تھا۔ بہت بڑی مسجد میں، اس مسجد سے کافی بڑی مسجد ہے، جوڑا گیا تھا۔ یہ عنوان پر بیان رکھا گیا تھا کہ اسمارٹ فون کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں اور غلط استعمال سے بچیں۔ یہ عنوان تھا۔ بازو میں ایک اسکول تھا، اسکول کے تینوں فلور میں کالج کی بچیاں بھری ہوئی تھیں، اور مسجد میں سب کالج کے بچے بھرے ہوئے تھے، پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ وہاں ان لوگوں کو یہی بات بتائی گئی کہ دیکھو بھائی، اپنی آخرت برباد مت کرو، اپنی زندگی کا صحیح فائدہ اٹھاؤ، اپنی زندگی سے اللہ کو راضی کر لو۔ یہ مزے 4 دن کے ہیں، ان مزوں کے بعد کچھ بھی نہیں ہے ہمارے واسطے، اس لیے اللہ سے ڈرو۔ تو وہاں پر جس مسجد میں ہم نے یہ بیان رکھا گیا تھا، وہ مسجد بہت پہلے میں گیا تھا تو بہت چھوٹی سی مسجد تھی، وہ اب بہت شاندار بہت بڑی مسجد بنی ہوئی تھی۔ تو اس بڑی مسجد کے ایک صحن میں ایک اللہ والے بزرگ بڑے عالم دین کی قبر بھی تھی، پہلے سے تھی، شروع سے پہلے دیکھی بھی تھی میں نے۔ حضرت مولانا عبد المجید صاحب پنگنوری رحمۃ اللہ علیہ۔ پنگنور تمل ناڈو سے ادھر آندھرا میں ہی ہے، آندھرا کے رہنے والے تھے، تمل ناڈو کے بالکل سرحد پر۔ تب پنگنور کے رہنے والے تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ ان کا انتقال ہو کر 150 برس ہو گیا ہے۔ ان کے انتقال اسی مسجد میں قبر تھی۔ اس مسجد میں جب مسجد کی توسیع کے لیے کچھ علاقے کو کھولا گیا تو ان کی قبر بھی منہدم ہو گئی۔ کالم ڈالنا تھا ایک جگہ قریب میں، مگر وہ اس کی وجہ سے منہدم ہو گئی۔ جب قبر منہدم ہو گئی تو ان کی لاش قبر کے اندر کفن کے ساتھ اسی طریقے سے موجود تھی، تر و تازہ۔ یہ بہت پرانے زمانے کی بات نہیں بتا رہا ہوں، ابھی نئی مسجد بن کر کے مشکل سے 10-15 سال ہوئے ہیں۔ 150 سال پہلے کا ایک اللہ کا نیک بندہ اسی طریقے سے مل گیا، نکل گیا۔ سلطان محمود غزنوی بڑا نیک آدمی تھا، بادشاہ تھا، لیکن یہ بڑا نیک آدمی تھا۔ سلطان محمود غزنوی کی 1000 برس کے بعد زلزلے میں قبر کھل گئی تھی، تو ان کا تابوت بھی اسی طرح تھا، اور ان کا جسم اور ان کا کفن بھی اسی طرح تھا، اور سلطان کا ہاتھ سینے پر رکھا ہوا تھا۔ پھر سے قبر بنا کر پھر سے قبر میں ان کی تدفین کی۔ نیک بندوں کی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ نیک بندے اللہ تعالیٰ کی عزت پاتے ہیں مرنے کے بعد۔ ہم اپنے کو نیک نہیں بناتے، ہر قسم کے گناہوں میں مبتلا ہیں، تو پھر قبر میں کیڑے مکوڑے اور ہر قسم کی مصیبتیں قبر کے اندر ہوتی ہیں۔ تو یہ خاتون نے اس کو بتایا، پھر اس سے اس کو توبہ کی توفیق ملی۔ ایسے بے شمار واقعات امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے احوال الموتى والقبور کے اندر لکھے ہیں، اور حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسے بے شمار واقعات عہد صحابہ سے لے کر قدیم زمانے کے لے کر اب تک ہر قسم کے واقعات جمع کر دیے ہیں، جو اب بہت سی احادیث صحیحہ سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔
اس لیے میرے دوستوں اور میری بہنوں، ایک دن مرنا ہے، یہ مرنے والی بات جس کو یاد ہے اس کی زندگی صاف ستھری اور کلیئر ہے، اور جو مرنے والی بات کو بھول گیا اس کی زندگی تباہ و تاراج ہو گئی ہے، برائیوں میں مبتلا ہو گئی ہے۔ یہ مرنا مت بھولو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت ہے، اس کو یاد رکھو، اسے مت بھولو، بار بار اس کا ذکر کرتے رہو، بار بار اس کا ذکر کرتے رہو۔ اگر ہم اس کا ذکر کرتے رہیں گے تو ہم اس کی تیاری کریں گے، اور اگر موت کو بھول جائیں گے تو ہم تیاری نہیں کریں گے۔ تیاری کرنا ہے میرے دوستو، الاستعداد للموت، موت کی تیاری کرنا ان 10 عبادتوں میں سے ہے جس کے بغیر ہماری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ موت کی تیاری بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم موت کی تیاری کریں۔ زندگی کی تیاری سب لوگ کر رہے ہیں، شادی کی تیاری کر رہے ہیں، کاروبار کی تیاری کر رہے ہیں، فلاں چیز کی تیاری کر رہے ہیں، فلاں چیز کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن موت کی تیاری کوئی نہیں کر رہا ہے۔ موت کی تیاری کرو۔ اگر ہمیں موت یاد رہے ہماری عورتیں بے پردہ نہیں ہوں گی، اگر ہمیں موت یاد رہے ہماری بچیاں ادھر ادھر بھاگ کے نہیں جائیں گی، اگر ہمیں موت یاد رہے ہمارے نوجوان آوارہ گردی نہیں کریں گے، اگر ہمیں موت یاد رہے تو ہمارے بزرگ لوگ رشتے نہیں توڑیں گے، اگر ہم کو موت یاد رہے تو کسی کی نماز نہیں چھوٹے گی، اگر ہمیں موت یاد رہے تو رمضان کا روزہ قضا نہیں ہوگا، اگر موت یاد رہے ہم سے کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ہم انسان حقیقی معنوں میں انسان بنیں گے، وہی بنے گا جس کے سامنے اس کی موت ہے، اور وہ اپنی موت کو بھلی بنانا چاہتا ہے، وہ اپنی موت کو عمدہ بنانا چاہتا ہے۔ جو بنانا چاہتا ہے وہی کامیاب ہوگا، اور جو نہیں بنانا چاہتا وہ ناکام ہو جائے گا۔ آج میرے دوستو بزرگوں، ان مجلسوں محفلوں کا اصل مقصد یہی ہے کہ جو حقیقت جس کا سب کو سامنا کرنا ہے ہم بھلا کر جی رہے ہیں، وہ حقیقت یاد رکھنے والے ہم بن جائیں۔ اس کو بھلا کر زندگی مت گزارو، اس کو ہمیشہ دھیان میں رکھو، اس کو ہمیشہ سامنے رکھو۔ ایک دن ہمیں موت آئے گی، موت اتنی خوفناک و خطرناک ہوتی ہے، پھر جب ہم موت سے گزر جائیں گے تو برزخ میں رہنا ہوگا، وہاں کے حالات ایسے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس سے آگے بڑھیں گے، ایک دن قیامت قائم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ۔ دیکھو مسلمانوں، اچھی طرح سمجھ لو، قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ہر قبر کے گڑے مردے کو اٹھائے گا، دوبارہ اٹھائے گا اور اپنے سامنے لائے گا۔ تو موت بھی قیامت کے دن ہمیں اٹھنا بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ کے سامنے جانا ہے۔ ایک ایک بندے کا اللہ پاک حساب لیں گے، ایک ایک بندے کا اللہ پاک حساب لیں گے۔ ہم مجھے دینا ہے، آپ کو دینا ہے، چھوٹے کو دینا ہے، بڑوں کو دینا ہے، مردوں کو، عورتوں کو، مالداروں کو، غریبوں کو، سب کو حساب دینا ہے اللہ رب العزت کو۔ مومنین بھی خدا کے سامنے لائے جائیں گے، کفار بھی، سب کا اللہ حساب کرے گا اور ان کو ان کا مقام اور ٹھکانہ بتا دے گا، پہنچا دے گا اللہ رب العزت۔ اس دن کو کہتے ہیں حساب اور میزان کا وقت، یہ بھی ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مرحلہ ہے، اگر ہمارے لیے طے کر دیا گیا کہ بھائی اس کو جنت میں جانا ہے، تو بھی جنت میں جانے کے واسطے جہنم کے اوپر بنے ہوئے اوور برج پر سے جانا پڑے گا، اور وہ اوور برج جو ہے وہ تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک ہے، اور اس پر اندھیرا ہے، اس پر سے ہو کے جانا پڑے گا۔ اس کے اوپر سے نکل گئے تو سامنے جنت ہوگی، اور اگر نہیں نکل سکے تو کٹ کے جہنم میں گریں گے، کیونکہ نیچے جہنم ہے، اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں بولنے کو تو بہت آسان ہیں، لیکن میرے دوستو، عزیزوں، بہنوں، یہ زندگی اگر صحیح طریقے سے گزرے گی تو یہ سب کام آسان ہو جائیں گے، اور اگر یہ زندگی
اللہ کی نافرمانی، بغاوت، سرکشی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں، ان کے دین کو جھٹلانے میں، ان کی سنتوں کا مذاق اڑانے میں گزرے گی تو پھر یہ ساری مشکلات ہمارے سامنے ہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ما لہم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ فرما رہے ہیں اگر کوئی پکڑا جائے گا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی اس کا دوست نہیں ہوگا، سب لوگ اپنے دم دبا کے بھاگیں گے۔ آج دیکھو دنیا میں ایک آدمی کو ATS والے اٹھا لیں، جیسے ہی اس کو اٹھا لیں گے اس کے دوست اپنے موبائلوں میں سے اس کا نمبر بھی ڈیلیٹ کر دیں گے، نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، سب چھپیں گے۔ جو لوگ اس کا ساتھ دے رہے تھے کسی غلط کام میں، وہ بھی کہیں گے کہ تجھے جا کے مرنا ہے، تو مر، تو جا کے جیل میں پھنس، ہم جا کے کہیں اور چھپ جائیں۔ اپنے آپ کو جیسے دوست اس دنیا میں دنیا کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، قیامت کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے دوست تو دوست، ماں باپ اولاد کو ہاتھ دے دیں گے، اولاد ماں باپ کو ہاتھ دے دیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ باپ بچوں سے کہ بیٹا میرے سے بات مت کرو، میں اپنی فکر میں ہوں۔ بچے کہیں گے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بچہ حساب کتاب کرائے گا، اس کے پاس صرف ایک نیکی کی کمی پڑ جائے گی، ایک نیکی کی، صرف ایک ڈال دو تو اس کا نیکی کا پلڑا جھکے گا، اور جھکے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ تو ایک نیکی کی کمی ہے، اللہ فرمائیں گے اگر کہیں سے لا سکتا ہے تو لے آ بھائی، ٹائم دیتا ہوں مجھے، تجھے کہیں سے ایک لے کے آ سکتا ہے تو لا لے، تیرا پلڑا جھک جائے گا تو جنت میں چلا جا۔ تو وہ جا کے بابا سے بولے گا، بابا زندگی بھر اتنا میرے واسطے تکلیفاں اٹھائے، اتنی مصیبتیں جھیلے، آپ میرے کو چھوٹے سے بڑا کرے، احسان کرے، تعلیم دلائے، یہ کرے وہ کرے، بابا ایک نیکی چاہیے، آپ کی ایک نماز دے دو، ایک روزہ کچھ تو دے دو، میں تو چلے جاؤں جنت میں۔ تو باپ کہے گا کہ جا اپنا کام کر، مجھے میری پڑی ہے، تو کیا ایک نیکی مانگنے آیا ہے؟ میں اپنی نیکیاں کسی کو دینے والا نہیں ہوں، آج میرا ہی مسئلہ مجھے نہیں معلوم، تیرا مسئلہ میں کیا حل کروں گا؟ تو بھگا دے گا، نہیں دے گا باپ۔ کسی کو کسی سے دلچسپی نہیں ہوگی، بیوی کو شوہر سے نہیں، شوہر کو بیوی سے نہیں، ماں باپ کو اولاد سے نہیں، اولاد کو ماں باپ سے نہیں، دوست کو دوست سے نہیں۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر شخص کی اس دن ایسی شان ہوگی جو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ حد یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو دیکھا جائے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کو دو ہاتھوں سے پکڑ کر یہ کہہ رہے ہوں گے، اللہم نفسی نفسی ولا غیری، اللہ بس میں اپنا مسئلہ لایا ہوں، دوسروں کا نہیں لے کے آیا ہوں، میرا مسئلہ حل کر دیجئے، مجھے اپنے غضب سے بچا دیجئے۔ یہ خلیل اللہ کا حال ہوگا جو ہمارے نبی نے بتایا ہے۔ ہم ہمارے نبی کی کسی خبر میں شک نہیں کر سکتے، اگر ہم اپنے نبی کی خبروں میں شک کریں تو اپنا ایمان بچا نہیں سکتے۔ یہ سب باتیں ہمارے آقا نے بتائی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں کیا کیا عقیدے دیے ہیں، کوئی عقیدے کا ہمیں صحیح سے علم بھی نہیں ہے کہ ہمیں کن حالات سے گزرنا پڑے گا، کیا کیا پیش آئے گا، ہمیں کچھ نہیں پتہ ہے۔ ایسی مجالس کے اندر شرکت سے ہمیں کچھ پتہ ہونے لگے گا کہ بھائی کیا کیا مسائل ہیں اسلام میں، کیا کیا باتیں ہیں دین کی، یہ سب ہم جانیں گے، کچھ ہماری زندگی میں سدھار آئے گا، نہیں تو بھائی یہ غفلت والی زندگی ہی گزرتی رہے گی۔ آج ہر شخص اپنے 24 گھنٹے پہ نظر ڈال کے دیکھ لے کہ اس کی زندگی میں نیکی کتنی ہے، گناہ کتنا ہے، ہر آدمی نظر ڈال کے دیکھ لے۔ آج ہمارا حال بہت خراب ہے، ہم نیکیوں کے پلڑے کو کمزور کر رہے ہیں اور گناہوں کے پلڑے کو طاقتور کر رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اللہ والے بزرگ بنے ہیں بعد میں، لیکن پہلے شرابی کبابی تھے، شراب پیا کرتے تھے اور گندے کاموں میں رہا کرتے تھے، محنت مزدوری کرتے اور جب شام کو مزدوری ملتی، پیسے ملتے تو سیدھا جا کر کے شراب خرید کے لاتے اور شراب پی کے پڑے رہتے تھے۔ ان کی ایک چھوٹی بیٹی تھی، وہ بیٹی سے بہت پیار محبت کرتے تھے، تو جیسے وہ آ جاتے تو بیٹی ان کے گود میں آ کے بیٹھ جاتی تھی، اور یہ باپ جو ہے وہ پیالے میں شراب ڈال کے پینا چاہتا تو اگر یہ موجود رہتی بچی تو پینے نہیں دیتی تھی،
کیونکہ بچے فطرت پر ہوتے ہیں اور فطرت میں شراب سے نفرت ہے. ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے شراب سے نفرت رکھی ہے، لیکن جب فطرت مسخ ہو جاتی ہے تو پھر گندی چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں، ورنہ اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں گندے کو گندا رکھا، اچھے کو اچھا رکھا. آپ دیکھو، آپ کو لاکھوں غیر مسلم ایسے ملیں گے جو گندی چیز کے قریب نہیں جاتے، وہ فطرت کے مطابق، وہ اسلام کی وجہ سے نہیں، ان کا اپنا نیچر ان کو روکتا ہے. کیونکہ انسان کا نیچر خراب نہیں ہوتا تو وہ اچھا ہی ہوتا ہے، چاہے کسی دین دھرم کا آدمی ہو. یہ تو اسلام کا کرم ہے کہ اسلام پھر بھی تعلیم دیتا ہے اور سمجھاتا ہے اور سکھاتا ہے، ورنہ فطرت میں اللہ نے رکھا. تو بچی چھوٹی تھی، وہ چھوٹی بچی اس کے پیالے کو ڈھکل دیتی تھی، کبھی ضد کرتی تھی، کبھی لاڑ کرتی تھی، بہرحال گراتی تھی، پینے نہیں دیتی تھی. مگر وہ بچی کی پیار میں خاموش بیٹھ جاتا اور جتنا موقع مل گیا وہ پی جاتا تھا. اس طرح یہ بندہ پیتا رہا، زندگی ایسے ہی شرابی کبابی گزرتی رہی. اس کی وہ بچی جو تھی، اس بچی کا انتقال ہو گیا، چھوٹی عمر ہی میں بچی کا انتقال ہو گیا. اس کا بہت غم اس کو ہوا اور اس غم سے بے چین رہنے لگا. اسی بے چینی میں ایک دن سو گیا تو رات کو خواب میں دیکھا کہ وہ کسی بہت بڑے صحرا میں ہے، بہت بڑا علاقہ ہے، کھلی جگہ بہت بڑی ہے، وہاں پر ہے اور وہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے، کہیں جا رہا ہے. اس کو پیچھے سے بڑی بڑی سانس لینے کی آواز آئی، زور سے کوئی سانس لیتا ہے نا، اس کی سانس کی آواز آئی. تو اس نے پلٹ کے دیکھا تو ایک بہت بڑا خوفناک اژدہا تھا، وہ منہ کھول کے اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا. ظاہر ہے کہ آدمی خواب میں ہو یا بیداری میں، اژدہے کو دیکھ کر تو چین سے نہیں بیٹھ سکتا، بھاگے گا، دوڑے گا، خوف کھائے گا. وہ بھی اتنا بڑا اژدہا منہ کھول کے نگل لینا چاہ رہا اس کو. تو وہ تیز دوڑنے لگا، جتنی طاقت تھی اتنی طاقت سے تیز تیز بھاگنا شروع کیا. وہ جتنا بھاگتا یہ اژدہا بھی اتنا تیز بھاگ کے آ رہا تھا، بس دونوں میں فاصلہ ہے، مگر وہ بھی آ رہا ہے، یہ بھی بھاگ رہا، وہ بھی بھاگ رہا، یہ بھی بھاگ رہا. اب ایک انسان کتنا بھاگ سکتا ہے؟ کہیں تو جا کے تھک جائے گا، کہیں تو جا کے ہار کے رک جائے گا. اس کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، بھاگتا رہا. ایک پہاڑی دکھی تو پہاڑی پہ چڑھ گیا. اس پہاڑی پہ چڑھ گیا، سانپ بھی اس کے پیچھے چڑھ گیا اور اس پہاڑی پہ ادھر اترنے کو سوچا تو ادھر خندق تھی، خندق میں آگ دہک رہی تھی تو ادھر اتر نہیں سکتا تھا، پھر پلٹ کے دوسری طرف ہو گیا. یہ اژدہا بھی اس کے پیچھے ہو گیا. تھوڑا اور آگے بڑھا تو دیکھا کہ راستے کے کنارے پر ایک بڑے خوبصورت بزرگ کھڑے ہوئے. ضعیف آدمی ہے، سفید داڑھی ہے، خوبصورت نورانی آدمی ہے، سفید کپڑے پہن کے، کمزور سے تھے، وہاں کھڑے ہوئے تھے بوڑھے آدمی. تو کوئی تو ملا، انہوں نے کہا کہ بابا اللہ والے بندے، ذرا مجھے اس اژدہے سے بچا دینا، میں بہت پریشان ہوں، تھک گیا بھاگتے بھاگتے، یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے، ذرا بچا دو اللہ کے واسطے، میری مدد کرو. تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ دیکھ رہے ہو بابا، اتنا کمزور ہوں میں اور وہ اتنا مستنڈا ہے اژدہا، میں کیا اس کی مدد کر کے تم کو بچا سکتا ہوں؟ مجھے دیکھ رہے ہو کتنا کمزور بوڑھا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا. تو اور آگے بڑھے تو تھوڑی دور جانے کے بعد دیکھا کہ ایک اچھا خوبصورت علاقہ ہے، ہرا بھرا. اس میں گھسے تو اس میں ایک خوبصورت عمارت دیکھی، بلڈنگ بنی ہوئی تھی. اس بلڈنگ کی کھڑکی میں اپنی بیٹی کو دیکھا کہ بیٹی کھڑی ہوئی تھی وہاں پر. دیکھتے ہی بیٹی کو نام لے کے پکارا، بیٹی. اس نے پلٹ کے دیکھا، اس کے ابا ہیں، اور پیچھے اژدہا لگا ہوا ہے اس کا. تو ان کی بیٹی نے اس اژدہے کو ہاتھ سے اشارہ کر کے رکنے کے لیے کہا تو اژدہا رک گیا وہاں پر. جب وہ رک گیا تو ان کے جان میں جان آئی، پناہ ملی اور یہ بچی کی طرف بڑھے. کہنے لگے بیٹی یہاں تم کیا کر رہی ہو؟ بیٹی نے کہا ابو ہمارا تو انتقال ہو گیا تھا نا، ہم چھوٹے چھوٹے جتنے بھی نابالغ بچے مر جاتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، ہم ان کی کفالت میں، ان کی سرپرستی میں اپنی زندگی آخرت کی گزار رہے ہیں، برزخ کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی گزار رہے ہیں. تو کہنے لگے کہ بیٹا یہ کیا میرے ساتھ ہوا، میں تو بہت پریشان ہوں نا، میں کیسے بچوں اس اژدہے سے، اتنا بڑا دشمن میرے پیچھے کیوں لگ گیا؟ تو بیٹی نے کہا کہ ابا وہ اژدہا جو ہیں وہ آپ کے کمائے ہوئے گناہ ہیں،
آپ کی بدعملیاں ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ ایک طاقتور اژدہا بن گئے ہیں۔ اور ایک بزرگ جو آپ کو ملے تھے وہ آپ کی نیکیاں ہیں اتنی کم ہیں، اتنی کمزور ہیں کہ ایک بوڑھے بزرگ کی شکل میں اللہ نے آپ کو دکھا دی۔ اب اللہ نے آپ کو دونوں منظر بتا دیے کہ کل قیامت میں ترازو تولی جائے گی، کھڑی کی جائے گی، اعمال تولے جائیں گے تو تمہارے برے اعمال کتنے طاقتور ہیں اور تمہارے نیک اعمال کتنے کمزور ہیں، اللہ نے تم کو زندگی میں بتا دیا۔ ابو اللہ کے واسطے توبہ کر لو، اپنی زندگی بدلو، برائیوں کو کم کرو، نیکیاں بڑھاؤ اور اپنی نیکی کو طاقتور بناؤ تاکہ قیامت کے دن کامیاب ہو سکو۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی، اس گفتگو کے اندر وہ نیند سے بیدار ہوئے تو کانپ رہے تھے ابھی تک اس اژدہے کی وجہ سے، پسینے چھوٹ رہے تھے، حیران ہو بیٹھے، اٹھ کے بیٹھ گئے اور ڈرتے رہے۔ پھر انہوں نے اسی وقت اللہ پاک سے توبہ کی، مسجد چلے گئے، امام صاحب کا انتظار کیا، صبح کی نماز کے بعد امام صاحب سے ملے اور کہا کہ حضرت میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ سے سچی توبہ کر لو، اللہ تم کو بچانا چاہ رہا ہے، اللہ تم کو ہدایت دینا چاہ رہا ہے، اللہ نے تم کو یہ منظر اس لیے بتا دیا ہے تاکہ تم ڈر جاؤ، اللہ سے خوف کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے توبہ کرا دیجئے، نیکی کا رستہ سکھا دیجئے۔ توبہ کر لی شراب کباب سے، نیکی کا رستہ سیکھ لیا، ماشاءاللہ سے متقی پرہیزگار بنے۔ اور آپ تاریخ سے پوچھئے، تاریخ بتاتی ہے مسلمانوں کی ہسٹری، بڑے بڑے علماء نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے اب مالک بن دینار شرابی کبابی اور کمپاؤنڈ اور شراب خانے کے آدمی نہیں تھے، اب مالک بن دینار اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو ہدایت کا رستہ دکھانے والے ہیں۔ اولیاء اللہ کے سر خیر تھے، اپنے زمانے کے لوگ ان کے ہاتھ پہ توبہ کرتے تھے، یہ مقام حاصل ہوا۔ کون نہیں بن سکتا ہے، کب نہیں بن سکتا ہے بھائی، کتنا برا ہو، کتنا گیا گزرا۔ ایک آدمی گاتا تھا گانے اور گانے باجے کے کاموں میں رہتا تھا، آواز بہت اچھی تھی، تو لوگ پارٹیوں میں بلاتے تھے، وہ پیسہ دیتے تھے، وہی ذریعہ معاش تھا، اسی سے کماتا تھا، آج بھی ہیں ایسے لوگ، اور اسی زندگی گزارتا تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو ذرا آواز میں تھرتھراہٹ آ گئی، اب وہ پہلے کی طرح نہیں گا سکتا تھا، تو اس کی مقبولیت ختم ہو گئی، لوگوں نے اس کو بلانا چھوڑ دیا، اب اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ایک دن ایسا بھی آیا جو کچھ تھا بیچ کے کھا لیا، اب اس کو بیچنے کو بھی کچھ نہیں رہا اس کے پاس۔ تو ایک دن اپنے تمام ساز اور طبل اور باجا گاجا جو بھی اس کے پاس تھا وہ ساری چیزیں لے لی اور گورکن سے قبر کھدوائی، اور قبر کھدا کے جا کے اس قبر میں سب رکھ لیا اور اسی میں لیٹ گیا، اور اس نے کہا کہ خدا کوئی بھی نہیں ہے میری آواز کو پسند کرنے والا، آج میرا گانا کوئی بھی نہیں پسند کرتا، مجھے 2 ٹکے کوئی دینے تیار نہیں، کل کا مقبول بندہ آج لوگوں کی نظر میں مردود ہو گیا ہوں، اب میں کہاں جاؤں، مجھے موت دے دے یا مرنے کے لیے پہلے ہی سے قبر میں آ کے پڑ گیا ہوں، مجھے موت دے دے۔ تو اس کو غیب سے آواز آئی اللہ رب العزت کی، اللہ پاک نے فرمایا بندے جب تجھے کسی نے نہیں پوچھا، جب تیری آواز کو کوئی نہیں پسند کر رہا ہے، کم سے کم اس بھونڈی بری آواز کے ساتھ تو اس عمر میں تو صحیح تو نے مجھے پکارا ہے، تو میں تجھے تیرے جواب میں لبیک کہتا ہوں، میرے بندے میں تیری آواز سننے تیار ہوں، تو مجھ سے توبہ کر لے، مغفرت مانگ لے، میں تجھے معاف کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس بندے نے توبہ کر لی، اللہ نے اسے معاف کر دیا، اور اس وقت کے نیک بندے کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات خواب میں بتائی، فلاں جگہ پہ جاؤ، وہاں میرا ایک نیک اور محبوب بندہ ہے، اس بندے کی جا کے مدد کرو۔ وہ ڈھونڈتے ہوئے قبرستان پہنچے، دیکھا قبر میں ایک زندہ آدمی پڑا ہوا ہے قبر کے اندر، اور دیکھا اللہ نے فرمایا تھا میرا محبوب اور مقبول بندہ ہے۔ تو میرے عزیزوں، دوستوں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ پاک وہ ہیں جب انسان کا کوئی بھی قدرداں نہیں تب بھی وہ اگر اللہ کو پکارے تو اللہ اس کی قدر فرما لے۔ اللہ ایسے قدر کرنے والے، کان اللہ شاکرا علیما، اللہ پاک اپنے بندوں کے قدرداں ہیں۔ میرا بندہ کتنے بھی دن میرا بندہ، جب بندہ کہے گا اللہ تو اللہ کہے گا لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، کیا چاہتا ہے تو، کیا مدد چاہتا ہے میری، اللہ کہے گا۔ اللہ کی آواز ہمارے کان نہیں سنتے، لیکن ہمارے نبی نے آواز سنی ہے، ہمارے نبی نے یہ آواز کی خبر دی ہے۔
اگر سنائی دے تو بھی اتنا یقین نہیں آنا چاہیے جتنا ہمارے نبی کے خبر دینے سے ہم ایمان والوں کو یقین آ جانا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے جب ہم کہتے ہیں یا رب، اللہ کہتا ہے لبیک عبدی، بندے میں حاضر ہوں، بندہ میں موجود ہوں تیرے واسطے۔ کیا چاہتا ہے؟ مغفرت چاہتا ہے، معافی چاہتا ہے، رزق چاہتا ہے، میرے سے بول، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ میری نافرمانی چھوڑ دے، میرے گناہ ترک کر دے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمانی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ دن بدن مسلمانوں کا سماج ایک سے بدتر ایک گناہ میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک بے حیائی ہمارے پاس آ رہی ہے۔ فکری مصیبتیں، عقیدے خراب، طرح طرح کے شکوک و شبہات اور طرح طرح کے مسائل آج ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم دین سیکھنے کے لیے ٹائم بھی نہیں نکالتے، فرصت بھی نہیں ہے ہم کو کہ ہم جا کر ہفتے میں 1 گھنٹہ ہی صحیح، اتوار کو، جمعے کو، ہفتے کو، کس دن آپ کو چھٹی رہتی ہے؟ ہر محنت مزدوری کرنے والے کو بھی ایک دن چھٹی ہوتی، کسی نہ کسی دن اس کی چھٹی ہوتی۔ ہم گاؤں میں جاتے ہیں، دیہاتوں میں جاتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں کہ صاحب مول صاحب آج کہیں کو آئے آپ؟ آج آئے تو کوئی بھی نہیں ملتے نا۔ ہم نے کہا بھائی وہ دن بتاؤ کس دن آنے سے ملتے ہیں؟ تو بولتے ہیں آپ فلاں دن آئیے، تو سب لوگ رہتے ہیں گاؤں میں، آج آنے سے کون ملے گا؟ آج آنے سے کوئی نہیں ملتا۔ ہم ایک بستی میں گئے سنگ تراشوں کی، یعنی پتھر تراشنے والوں کو، جن کو آج کل عام طور سے لوگ مسلمان بھی نہیں سمجھتے، اور وہ بھی اپنے کو ادھورا مسلمان سمجھتے ہیں، نہ کافروں میں نہ مسلمانوں میں، بیچ ادھر سمجھتے ہیں اپنے کو۔ ان سنگ تراشوں کی ایک بستی میں گئے ان لوگوں سے بات کرنے کے واسطے، تو عورتیں تھیں، عورتوں نے کہا کہ مولوی صاحب آج آئی تو کیا فائدہ ہے، آج کوئی بھی نہیں ملتے نا ہمارے لوگ آپ کو۔ تو ہم نے کہا بھائی کب آئیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ بھائی اتوار کے دن آئیے۔ تو اتوار کے دن ہمارے لوگ واپس آ جاتے ہیں گاؤں کو، تو ٹھیک ہے، تو ہم اتوار کو گئے۔ اتوار گئے، پورا گاؤں بھرا ہوا تھا، جتنے لوگ ہیں سب پتھر تراشتے ہیں، بڑے سے لے کے بچوں تک۔ ابھی اتنا چھوٹا سا ہے، ابھی سے اس کے ہاتھ میں جو ہے ہتھوڑی چھلنی دے دیے، وہ بھی شروع کر دیا ہے کام۔ تو سب وہی کرتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ لکھتے ہیں، نہ تعلیم، نہ دنیا کی، نہ دین کی، کچھ بھی نہیں۔ بس ایک ہنر ہے ان کے پاس، ہنر سے کما رہے ہیں، جی رہے ہیں۔ ایمان نہیں معلوم، نماز نہیں معلوم، روزہ نہیں معلوم، اللہ نہیں معلوم، رسول نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم۔ بس اتنا معلوم ہے کہ ہم ہیں، ایک انسان ہے، جی رہے۔ جب ان لوگوں سے بات کی گئی، انہیں سمجھایا گیا، سمجھا انہوں نے، بیٹھے ان کا کلمہ درست کرائے، لے کے بیٹھے۔ ماشاءاللہ سے کئی علماء تھے ہمارے ساتھ میں، سب علماء نے لے کے 5 کو لے کر 3 کو لے کے الگ الگ مسجد تھی گاؤں میں، بیٹھ گئے۔ وہ کونے میں 3، وہ کونے میں 3 لے کے، وہ لے کے ایک کو سکھاؤ بھائی سکھاؤ۔ عورتیں آ گئیں تو کہا عورتوں کو بھی بٹھا لو بھائی۔ عورتوں سے کہا بھائی تم اپنے سر پہ ذرا اپنی ساڑی سر پہ سے ڈال لو اور بیٹھ جاؤ یہیں پر۔ ان کو ہم پڑھا رہے ہیں، تم بھی پیچھے پڑھتی رہو، تم بھی اپنا کلمہ درست کرتی رہو، ان کا کلمہ درست ہو رہا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو یہ حکم ہے نا کہ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور مومنات سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اب اگر وہ جاہل بدو دیہاتی عورتیں دیکھتی بھی ہیں ہم کو تو چلو چھوڑو، ان کو دیکھنے دو، ہم نہ دیکھیں، بس اتنا کافی ہے۔ ہم دوسری طرف دیکھیں، نیچے دیکھیں، سامنے جو بچے ہیں ان کو دیکھ کے پڑھاتے رہیں، پیچھے عورتیں بھی پڑھتی رہیں۔ ان کو سکھانا ہے، محنت کرنا ہے۔ میں ابھی ایک گاؤں میں گیا تھا گزشتہ مہینے، وینوکنڈا آندھرا میں ہے، اور 5 منڈلوں میں 80 مسجدیں ہیں، 650 خاندان عیسائی بن گئے ہیں، 650 خاندان عیسائی بن گئے ہیں۔ مسجد تو بنا دی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ غالب نے کہا تھا کہ مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے، شکر ہے یہ بندے کمینہ پڑوسی خدا ہے۔ بس شاعریاں کر کے اپنا وقت ہم نے گزار لیا، بڑی بڑی باتیں کر لی، لمبی لمبی تقریریں کر لی، لیکن یہ جو عیسائی بن رہے ہیں، یہ جو قادیانی بن رہے ہیں، یہ جو مرتد ہو رہے ہیں، یہ جو شکیل بن حنیف کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں، کوئی بے حیا کمینے کو عیسیٰ مسیح مان رہے ہیں، اس کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کر رہے ہیں، اور کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے، اور ایمان والوں کے بچے بچیاں گمراہ ہو رہی ہیں۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہماری بیٹی کالج کے بہانے کیا کیا کر رہی، دنیا کے اخلاق تو چھوڑ ہی دیا، دین بھی برباد، عقیدہ بھی خراب، یہ سب ہو رہا ہے سماج کے اندر۔ اور یہ بچیوں کا اختلاط یہ صرف بڑے بڑے شہروں کی بات نہیں ہے،
پہلے میرا خیال تھا کہ بڑے بڑے شہر، چھوٹے چھوٹے قصبوں میں جہاں کالج ہے وہاں کالج کلچر ہے، جہاں ہے وہاں ہے۔ وہاں کے نوجوانوں نے کہا، جہاں جاتا ہوں نوجوان کہتے ہیں مولانا ذرا اس پہ بات کریے، مولانا ذرا اس پہ بات کریے، ہماری بچیاں ایسے ایسے کسی کے بھی ساتھ رہ رہی، کسی کے بھی ساتھ پھر رہی، کسی کے بھی ساتھ ہنسی مذاق دل لگی کر رہی ہے۔ لوگ اپنے نفس کی تزکیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیوں کے ذریعے کر رہے۔ کیا ہو گیا ہم کو؟ ہم کتنے قیمتی تھے، کتنے بیکار ہو گئے، بے قیمت ہو گئے۔ کیوں ہو گئے؟ اس دین کو چھوڑ کر ہو گئے۔ اگر ہم اپنے نبی کے دین کو مضبوطی سے تھام لیں، ہمارا وزن کوئی نہیں لگا سکتا، ہماری قیمت کوئی نہیں دے سکتا، اتنا قیمتی اللہ ہم کو بنائے گا۔ لیکن یہ دین ہم نے چھوڑ دیا، ہماری بہنوں نے چھوڑا، ہماری بیٹیوں نے چھوڑا۔ پڑھو 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 بھائی، اچھی بات ہے، لیکن پڑھنے کے نام پہ جب جیسے ہی انٹرمیڈیٹ میں چلے گئے تو آزاد، اب کوئی نہیں پوچھ سکتا بچوں کو۔ 10ویں تک پوچھ سکتے ہیں، ماں باپ غصہ کر سکتے ہیں، ڈانٹ سکتے ہیں، کسی کام سے روک سکتے ہیں، ٹیچر روک سکتی ہے، اور کوئی بھی 10ویں تک بس۔ جیسے ہی ہائی اسکول کے باہر ہوئے اب پتہ چلا کہ اب میں انٹرمیڈیٹ میں ایڈمیشن لے رہا ہوں، یعنی اب میں کالج میں جا رہا ہوں، تو اب نہ ماں باپ مجھے پوچھ سکتے ہیں، نہ میرے کوئی کالج میں لیکچرر کچھ بول سکتا ہے۔ آج آپ لیکچرروں سے پوچھو کہ صاحب آپ کی کیا عزت ہے، آپ کے کالج کے اندر ایک اسٹوڈنٹ عزت دینے کے لیے تیار نہیں، الا ماشاءاللہ کوئی سمجھدار گھرانے کا بچہ ہوگا، بچی ہوگی تو، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ خود اپنی عزت بچاتے رہتے ہیں کہ صاحب ان کو کچھ بولو مت، یہ لوگ جو چاہتے ہیں وہی کر لینے دو، ورنہ اپنی عزت باقی نہیں رہے گی۔ اس طریقے سے کالجز کے اندر مسلمان بچے بچیاں بھی ہیں، اور یہ حالت ہماری ہو گئی ہے۔ میری بہنوں، اپنی اولاد کو بچاؤ، اپنی اولاد کی حفاظت کرو۔ کل ایسا نہ ہو کہ ہمیں قیامت کے دن خدا نہ خواستہ بے ایمانوں کی ماں اور بے ایمانوں کا باپ کہہ کے پکارا جائے اللہ محشر میں، اللہ بچائے۔ حالات ایسے ہو رہے، ایسے حالات ہو رہے، دین کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ اے کہ تو دنیا میں اتنا چست ہے، دین میں کیوں آخر اتنا سست ہے؟ کیوں ہمیں دین نہیں سمجھ میں آ رہا؟ دین کا نفع نقصان کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں، نفع دینی دیکھ تو دنیا کی بہبودی نہ دیکھ، نفع دینی دیکھ تو دنیا کی بہبودی نہ دیکھ، مد نظر مرضی جانا رکھ، اللہ کی مرضی، محبوب کی مرضی اپنے سامنے رکھو، اس کو دیکھو اور کسی چیز کو مت دیکھو۔ لوگ کیا کہیں گے کہنے دو، دنیا کیا سمجھتی ہے سمجھنے دو۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے، ہمیں اپنے نبی کو خوش کرنا ہے۔ آج ہر جوان کو یہ سکھائیے، ہر بچے کو، ہر بچی کو یہ سکھائیے کہ دیکھو بیٹا، زندگی صرف اپنے ایک رب کو خوش کرنے کے واسطے ہے، اپنا ایک محبوب ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ ہم سے خوش ہیں اللہ ہم سے خوش ہے، اگر وہ ہم سے دکھی ہیں تو اللہ ہم سے منہ پھیرا ہوا ہے، اللہ ہماری طرف دیکھنے کے لیے تیار ہے۔ اپنے نبی کو خوش کرنا سیکھو، سکھاؤ، اپنے نبی کی عظمت و اہمیت بچوں کے دلوں میں بٹھاؤ۔ اور ان کی کیسے آئے گی عظمت؟ جب آپ ان کے قصے سنائیں گے، ان کے واقعات سنائیں گے۔ آج گھروں کا حال یہ ہے، اماں کو بھی نہیں معلوم، نانی ماں کو بھی نہیں معلوم، دادی ماں کو بھی نہیں معلوم حضرت علیہ السلام کون ہیں، ان کی سیرت کیا ہے، ان کی صورت کیا ہے، ان کی زندگی کیا ہے۔ کل میں رات میں ایک پروگرام میں تھا حیدرآباد ہی کے ایک دور دراز علاقے میں جہاں مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی ہے، ایک مسجد کے پروگرام میں تھا۔ وہاں ماشاءاللہ علماء بڑی محنت کر رہے ہیں، ایک ایریے کو انہوں نے اپنا ٹارگٹ بنا لیا ہے اور گویا اس پورے علاقے کو، چند محلوں کو اپنا گود لے لیا ہے، اور گود لے کے اس کے اوپر وہ محنت کر رہے ہیں، یعنی گود لے کر محنت کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ بھئی سدھی پیٹ کو جو ہے ہریش راؤ نے گود لے لیا تھا تو اس کو اتنا خوبصورت بنا دیا کہ بڑے بڑے شہر اس کے سامنے شرمندہ ہو گئے۔ ایسی بڑی بڑی سڑکیں، ایسے بڑے بڑے مالز، ایسے بڑے بڑی شاپنگ ہالز اور ایسی بڑی بڑی دکانیں، وہاں پر چلے جاؤ تو حیران ہوں گے جو شخص اگر 15 سال پہلے، 10-15 سال پہلے سدھی پیٹ شہر کو دیکھا ہوگا، اب جا کے دیکھ لو ایسا لگے گا کہ کسی باہر کے ملک کا شہر ہے۔ گود لے کر دنیا کو ترقی دے دی،
ہمارے علماء کرام ایک ایک بستی کو گود لے لیں، اتنے محلے میں اپنا گود لے رہا ہوں، یہ میرا متبنہ بیٹا ہے اور اس بیٹے کو مجھے سنوارنا ہے، پالنا ہے، عمدہ سے عمدہ بنانا ہے، اللہ کے پیارے بنا دینا ہے سارے لوگوں کو اس بستی کے۔ ایسے گود لے لیں، اپنا گود لے کے محنت کریں۔ یہ بیچارے ہمارے چند ماشاءاللہ اس میں سے بہت سے ہمارے شاگرد بھی ہیں، وہ سب علماء نے مل کے ٹارگٹ کر لیا، اتنے علاقے میں یہ کام کرنا ہے، سماجی کام کر رہے ہیں اور اس کے اندر اصلاحی کام کر رہے ہیں، تعلیمی کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کے عقیدوں کے درست کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ اس علاقے میں جتنے فتنے ہیں، سلم ایریا ہونے کی وجہ سے کتنے ہی بے ایمانوں کے فتنے وہاں انڈر گراؤنڈ کام کر رہے ہیں، ان سب سے بچانے کا کام ہمارے علماء کر رہے ہیں اور مدرسے چلا رہے ہیں، مکاتب چلا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے غریبوں کی مدد کرنا، ابھی کل ان لوگوں نے رپورٹ سنائی تو اس میں بتایا کہ اتنے چھوٹے کاروباریوں کو ہم نے یہ بنڈیاں دلائی ہیں تاکہ وہ لوگ اس پہ آسانی سے کاروبار کر لیں۔ بعض کو کاروبار کے لیے پیسوں کا بندوبست کر دیا ہے تاکہ وہ فروٹ لا کے بیچ لیں، پھول لا کے بیچ لیں، ترکاری لا کے بیچ لیں، مگر حلال کمائیں اور حلال کھائیں۔ اس کے لیے ان کی مدد کر رہے ہیں، کچھ یہ کر رہے ہیں، کچھ وہ کر رہے ہیں، جیسا جیسا سمجھ میں آتا جا رہا ہے مسلمانوں کی خدمت ہر زاویے سے، ہر پہلو سے کر رہے ہیں۔ جو بات میں آپ کو بتا رہا تھا وہ بات یہ ہے کہ وہ لوگوں نے یہ بتایا کہ ہم لوگوں نے ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے اس پورے علاقے کو ٹارگٹ کر کے یہ اعلان کیا تھا کہ ایک کتاب ہے ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے اس عاجز کو اس کے لکھنے کی توفیق عطا فرمائی بہت برسوں پہلے، وہ ہماری سب سے پہلی کتاب ہے۔ جب اللہ نے قلم ہاتھ میں لینا اور لکھنا سکھایا، اس وقت لکھی ہوئی پہلی کتاب دل میں ایک جذبہ آیا کہ اگر اللہ لکھنے کی صلاحیت دیا ہے تو پہلا کام اپنے نبی کی سیرت کا کرنا۔ سیرت کی کتابیں ایک دو ہیں، ہزاروں لاکھوں کتابیں، ضرورت کچھ بھی نہیں ہے، سعادت کی وجہ سے لوگ لکھ رہے ہیں، ورنہ لائبریریاں بھری ہوئی ہیں حضور علیہ السلام کی سیرت کی کتابوں سے۔ جو بھی لکھتا ہے اپنی سعادت سمجھ کے لکھتا ہے۔ تو ہم نے ایک چھوٹی سی مختصر لکھی، ایسی مختصر کہ پڑھنا چاہیں تو آپ ایک مجلس میں بھی پڑھ لیں اور تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھیں تو ہفتہ 10 دن میں مکمل کر لیں آپ، اور اس کے بعد اس کے ذریعے سے چسکا لگ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ بس یہ شوق پیدا ہونے کے لیے اسٹارٹر ہوتا ہے نا، جو لوگ ہوائی جہاز کا سفر کیے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ہوائی جہاز جب گراؤنڈ پہ ہوتا ہے اور سب اس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور بورڈنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، ڈور بند ہو جاتا ہے، تو وہ جہاز کو رن وے پہ جانا ہوتا ہے، تو رن وے پر وہ اپنی موٹر سے نہیں جاتا، رن وے پر اس کو ایک چھوٹی سی اتنی ڈنڈی ہوتی ہے، ایک ڈنڈی وہ لا کے لگایا جاتا ہے نیچے پہیے کو، وہ کھینچ کے لے جا کر کے چھوڑتی ہے اس کو رن وے کے اوپر، پھر اس کے بعد اس کو نکال لیا جاتا ہے، اب وہاں سے وہ خود دوڑتا ہے، اس کے اوپر خود چلتا ہے۔ تو جیسے ایک چھوٹی سی ٹرالی اتنے بڑے جہاز کو کھینچ کر گراؤنڈ سے رن وے پر لے کے آتی ہے، پھر وہ رن وے پہ دوڑ کر کے فضاؤں میں اڑ جاتا ہے اور ہواؤں کے اندر سفر شروع کر دیتا ہے، اسی طریقے سے ہم نے سوچا ایک چھوٹی سی کتاب لکھی جائے۔ یہ چھوٹی سی کتاب یہ گراؤنڈ پہ کھڑے ہوئے بالکل مست مدعو انسان کو وہاں سے ہٹائے اور اپنے نبی کی عقیدت و عظمت کے رن وے پر لائے، پھر یہاں سے یہ اپنے اندر کی طاقت سے اور اندر کے پاور سے اپنے نبی کی طرف اڑنا شروع کرے اور ہواؤں میں فضاؤں میں بلند ہو کر ہزاروں میٹر اوپر جا کر اپنے نبی سے مل لے، ان کی روح سے مل لے۔ یہ مقصد ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس کتاب کو اس کے کچھ سوالات کر دیے اور ان سوالات میں پوری کتاب جمع کر دی، اور اس پوری کتاب کو 35 سوالات بنا کر اعلان کیا کہ جو کوئی بھی ان سوالوں کو یاد کر لے، جوابوں کو یاد کر لے، اب پھر اس کے بعد وہ اس کا امتحان لکھے، باقاعدہ طور پر لکھے تو اس کو انعام ملے گا۔ تو کل 92 افراد کو اس کا انعام کے حقدار کہلایا گیا۔ اس میں بڑے بڑے مرد بھی تھے، بوڑھی بوڑھی عورتیں بھی تھیں اس کے اندر جن کو انعام ملا، بوڑھی عورتیں اچھی خاصی عمر کی اور پڑھی لکھی۔ ایک نام پکارا گیا تو ڈاکٹر ہے، لیڈی ڈاکٹر، اور اس نے بھی
پوری کی پوری کتاب زبانی آ کے سینٹر پہ لکھ کے دے دی پوری کتاب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سوال پوچھا گیا لکھ کے دے دیا، جو سوال اس طریقے سے۔ کچھ علماء کی بیٹیاں تھیں، کچھ تعلیم یافتہ لوگوں کی، کچھ عام لوگوں کی، کوئی نہیں، بعض عوام محنت کرنے والے وہ حضرات بھی، انہوں نے بھی لکھا، بچوں نے بھی حصہ لیا، سب نے لیا۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بعض عورتیں، رزلٹ کا اعلان ہوا کہ بعض عورتیں ایسی 6 عورتیں نام سنایا گیا جنہوں نے 100 میں 100 نمبر حاصل۔ اللہ کے نبی کی سیرت ولادت سے لے کے وفات تک مکمل سیرت، 100 میں 100 نمبر۔ سماج میں کتنے اچھے اچھے پیارے لوگ موجود ہیں، لیکن ان پہ کوئی محنت کرنے والا نہیں، ان پہ کوئی محنت کرنے والا نہیں۔ میرے عزیزو دوستو، سماج پہ آپ محنت کیجئے۔ یہ بچے جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ایک سے ایک پیارے بچے ہیں، اگر ان کے دل پاکیزہ نہ ہوتے تو اتنی دیر سے خدا کے گھر میں کیوں بیٹھے ہوتے؟ ان کے دل پاکیزہ ہیں، ان کے قلوب روشن ہیں۔ اب تھوڑا آہستہ آہستہ اندھیرے ہو جائیں گے، ماحول کے شکار ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں ماحول کے اندھیرے میں چلے جائیں، آپ ایمان کی روشنی میں ان کو لے آئیے، آپ نبی کی خلق کریم کی روشنی میں لے آئیے، اپنے بچوں کو تباہ ہونے سے روک لیجئے۔ اللہ تعالیٰ مولانا سے نہیں پوچھے گا کہ میرا بچہ کیوں بگڑ گیا، اللہ تعالیٰ امام صاحب سے نہیں پوچھے گا کہ میرا بچہ کیوں بگڑ گیا، اللہ تعالیٰ موزن صاحب سے نہیں پوچھے گا کہ میرا بچہ کیوں بگڑ گیا، اللہ تعالیٰ تبلیغی جماعت سے نہیں پوچھے گا کہ میرا بچہ کیوں بگڑ گیا۔ اللہ پاک مجھ سے اور میرے بچے کی ماں سے پوچھے گا تم نے اپنے بچوں کو کیوں برباد کیا، تم نے اپنے بچے کی کیوں حفاظت نہیں کی، جس کا جواب اس کو دینا ہے۔ جو لوگ دین کی محنت کر رہے ہیں وہ اپنی آخرت بنا رہے ہیں، لیکن کیا ہم ان کے محتاج ہیں؟ ہم دوسرا ہم پہ محنت کرے، کیوں نہ ہم خود دوسرے پہ محنت کر سکتے؟ کیوں ہم خود دوسرے پہ محنت نہیں کر سکتے؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی تھا بہت اچھا مشہور، اس آدمی نے بہت غلط کام کیا، شراب وراب پیا اور برائی کی، تو پڑھا لکھا تھا، قابل آدمی تھا۔ اس کا مقدمہ عدالت میں آیا تو بادشاہ کے سامنے آیا، بادشاہ نے اس کا مقدمہ دیکھا اور دیکھ کر کہا ثابت ہو گیا ہے اس کا شراب پینا بھی اور اس کا بدکاری کرنا بھی، لہذا اس کو سزائے موت دی جائے۔ تو اس نے ہاتھ جوڑے اور کہے کہ سرکار حضور علی مجھے ایک دفعہ موقع دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تم کو کوئی موقع نہیں دوں گا، تم جیسے آدمی کو سزا دے کر سب کے سامنے تم کو دوسروں کے لیے عبرت بنا دوں گا، ہر آدمی تمہیں دیکھ کر عبرت حاصل کر لے اور ایسا گناہ کبھی نہ کرے۔ تو وہ پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ ایسا کیا ضروری ہے کہ مجھے سزا دے کر دوسروں کی عبرت کا انتظام کیجئے؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی اور کو سزا دے کر مجھے عبرت کا انتظام کر دیجئے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو اس کو ہنسی آ گئی، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کی توبہ اور وعدے کو قبول کرو گے، آئندہ یہ نہیں ایسا کام کرے گا، تو چھوڑ دیا، اسے بخش دیا۔ تو بھائی ہم یہ کیوں انتظار میں ہیں کہ کوئی جماعت والے، کوئی مولانا صاحب، کوئی پیر مرشید، کوئی اللہ والے، کوئی نیک آدمی ہمارے بچوں کی اصلاح کرے؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ میں خود اپنے بچوں کی بھی اصلاح کروں اور پڑوس کے بچوں کے لیے بھی محنت کروں؟ ہم کیوں نہیں کر سکتے دوسروں پر محنت؟ دوسرا آ کے کیوں ہمارے اوپر کرے؟ یہ تو ذلت کی بات ہے کہ میرے بچے کو دوسرا سدھارے اور نیک بنائے، یہ ذلت کی بات ہے۔ میرے بچے کے لیے تو میں موجود ہوں، میں کیوں نہیں بنا سکتا اس کو نیک؟ اس لیے اپنے ماحول کو بدلو۔ میری بہنیں غور کریں، سوچیں کیوں یہ بچیاں برباد ہو رہی ہیں؟ کیوں نہیں آپ ان کے لیے ایک ایسا رحمت کا سایہ بنتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں ان کے لیے ایک ایسی اسلام کی ٹھنڈی چھاؤں بنتے ہیں کہ آپ کی بچیاں اللہ سے ڈرنے والی ہوں، آپ کی بچیاں وقت پہ نماز پڑھنے والی ہوں، آپ کی بچیاں قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوں، آپ کی بچیاں ذکر کی کثرت اور درود کی کثرت کرنے والیاں ہوں، آپ کی بچیاں محلے کی بچیوں کو قرآن پڑھا سکیں؟ آپ کیوں نہیں اپنی اولاد پہ محنت کرتے؟ کیوں نہیں اپنے ماحول و معاشرے کو درست کرتے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، دوسروں کا انتظار مت کرو، ہر آدمی مسئول ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اپنے چھوٹوں کا، اور ہر ایک سے اللہ قیامت میں پوچھنے والا ہے کہ تم نے تمہارے ماتحتوں کو نیک بنایا یا برا بنایا؟ جواب دینا پڑے گا۔
کتنا ہی نمازی پابند باپ ہو، اگر اس کا بچہ بگڑا ہے تو اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ آپ نہیں بول سکتے میں کیا کروں، میں تھوڑی بگاڑا ہوں۔ آپ نے نہ بگڑنے کے اسباب کیوں نہیں بنائے؟ آپ نے اس کا ماحول اچھا کیوں نہیں بنایا؟ آپ نے اسے نیک دوست کیوں نہیں فراہم کیے؟ آپ نے اس کو اچھی صحبتیں کیوں نہیں فراہم کی؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، جیسے لوگ نیک بنتے ہیں تم کیوں نہیں بناتے اپنے بچوں کو؟ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہم یہ مذاکرہ جو بھی ہو رہا ہے، یاد رکھیے جگہ بدل بدل کے اس لیے ہو رہا ہے کہ کچھ مقامی لوگ بھی شریک رہیں، ورنہ اس مجمع میں ایسے چہرے میں دیکھ رہا ہوں جو ہر جگہ مجھے نظر آتے ہیں۔ وہ ان کی اپنی فکروں کی بات ہے، وہ ان کے اپنے شوق دین کی بات ہے۔ ماشاءاللہ سے بعض ایسے علماء ہیں کہ خود ان کی بات ہونی چاہیے، ایسے علماء بھی اس کے اندر موجود ہیں، لیکن اپنا اپنا ذوق ہے، اپنے دل کا شوق ہے، اس کے لیے لوگ علماء بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسے چہرے بھی ہیں جو ہر محفل میں دیکھ رہا ہوں، اور پھر اس بستی کے نئے لوگ بھی ہیں جو یہیں سے شریک ہوئے ہیں۔ تو یہ جگہ بدلنے کی وجہ بس یہ ہے کہ پرانے لوگ تو اپنی فکر سے کہیں بھی آ جائیں گے، لیکن اس محلے کے بھی کچھ لوگوں کو اللہ بات سمجھا دے، اور ان میں بھی کچھ فکر کرنے والے کھڑے ہو جائیں، اور انہیں بھی کچھ اپنے دین کا احساس پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے یہ کوشش ہو رہی ہے۔ میں نے یہاں آنا چاہا تو ایک دوپہر میں ایک پروگرام تھا، اس پروگرام سے وہاں بھی ماشاءاللہ تعلیم و تربیت کے نام سے، بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے نام سے پروگرام تھا۔ ایک بہت بڑی مسجد میں تھا حیدرآباد کے باہر کنارے پر، اور ماشاءاللہ بہت مسلمان تھے وہاں پر، ساری مسجد بھری ہوئی تھی، اور بچے ہی زیادہ، نوجوان اور چھوٹے بچے سب اس کے اندر کثرت سے تھے، اور فرسٹ فلور پہ سب عورتیں بھری ہوئی تھی پوری اس کے اندر۔ تو وہاں بھی میں نے 1 گھنٹہ بات کی اور ان کو اس کی جانب توجہ دلائی کہ تعلیم و تربیت کیسے ہوتی ہے۔ لیکن جب پھر وہاں سے ہم نکلے تو ہم نے محسوس کیا کہ ٹائم یہ بتا رہا ہے میپ ہم کو کہ ہم نماز میں نہیں پہنچ پائیں گے۔ ہر ممکن کوشش کی کہ تھوڑا بہت رفتار اپنی بڑھا کر کے نماز میں پہنچ جائیں، لیکن بہرحال یہاں جب آئے تو نماز میں ہم آ سکتے تھے۔ وہ میپ نے لا کر کے یہ جو گیٹ ہے اس طرف میں، اس گیٹ پہ لا کے کھڑا کر دیا گلیوں میں سے، تو اب گیٹ تو نظر آ رہا ہے، اندر جانے کا راستہ نہیں۔ بچے اتر کے دیکھ کے آئے کہ بھائی نالا والا ہے، نہیں جا سکتے ادھر سے، پھر گھوم کر کے ادھر والے راستے سے ہو کر کے اس طرف سے آنا پڑا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی ذرا سا سمجھ سے کام لیتے تو شہر میں داخل ہو کے کہیں گاڑی چھوڑ دیتے تھے، آٹو میں بیٹھ کے آسانی سے اس کے اندر آ جاتے تھے۔ کام تو کرنا ہے نا، ہمارے نبی تو گدھے پر بیٹھ کے بھی تشریف لے گئے، ہم کیا گاڑیوں میں جانا ہی ضروری ہے؟ کسی میں بھی آئیں، گلیاں چھوٹی ہیں تو گاڑی رکھ دیں، وقت بچتا ہے، ہم فوراً پہنچ سکتے ہیں۔ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے تھوڑی دور تو جا سکتے ہیں، بوڑھا ہوں تکلیف تو ہوتی ہے، بیماریاں بھی ہیں، شوگر بھی ہے، لیکن موٹر سائیکل پہ تھوڑی دور جانے میں کیا ہے، تھوڑی دور تو آرام سے جا سکتے ہیں، کوئی تکلیف کی بات نہیں۔ میرے دوستو، بس مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اتنا سب کچھ کر کے ہمارے دوستوں نے جو اس کا انتظام ہر مہینہ کر رہے ہیں، یہاں رکھنے کا بھی مقصد یہ ہے مسلمانوں کا اتنا بڑا علاقہ ہے، مسلمانوں پر کچھ اثر ہو اور مسلمانوں کی سوچ بدلے۔ اس وقت بے حسی طاری ہے، بالکل غافل ہیں ہم اپنی موت سے، ہمیں ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم مرنے والے لوگ ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کبھی نہیں مرنے والے ہم لوگ ہیں، ایسے لگ رہا ہے۔ اس بے فکری کو ختم کریں، مرد بھی ختم کریں، عورتیں بھی ختم کریں۔ جہاں بھی ہمارا پروگرام ہے وہاں ہماری مستورات زیادہ تعداد میں ہیں، لیکن میں مستورات سے عرض کروں گا کہ اگر آپ یہاں آتے ہیں اور آ کر کے خود بولتے رہتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، آپ ایک پکنک میں آ کے چلے جائیں گے۔ اور اگر آپ یہاں آ کے بولتے نہیں ہیں، چپ رہتے ہیں اور غور سے بات سنتے ہیں تو آپ اپنے اندر ایک روشنی لے کر جائیں گے، آپ اپنے ذہن میں ایک زبردست فکر لے کے جائیں گے، اور یہ فکر آپ کے گھر کے سماج کو، ماحول کو بدل دے گا، اور اس میں اللہ اور اللہ کی باتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ دین سیکھنا سب کے لیے ضروری ہے، سب دین سیکھو، قرآن پڑھنا سیکھو، اور قرآن مجید کو سمجھنے کا بھی انتظام کرو، عورتیں بھی اس کا انتظام کریں، علماء کے ہاتھ جوڑیں، درخواست کریں اور ان سے کہیں کہ ہم محلے والے
کہیں جمع ہو جاتے ہیں، آپ آ کر ہمیں بتائیے کہ اللہ نے یہ قرآن کاہے کے لیے نازل کیا ہے، ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارا رب ہم سے کیا بولنا چاہتا ہے، آپ کچھ آیتوں کی تفسیر کیجئے، آپ کچھ سنائیے ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ آپ ایک ایک عالم کی منت خوشامد کر کے مستورات کے لیے درس قرآن شروع کیجئے کہ مستورات کو بھی سینے میں دل ہے اور دل میں ایمان ہے، لیکن زندگی پوری اندھیری ہو گئی ہے اور ظلمتوں سے بھری ہوئی ہے گناہوں کی، ہر وقت غیبتیں، ہر وقت لڑائی جھگڑے، شوہر بیوی سے لڑ رہا ہے، بیوی شوہر سے لڑ رہے ہیں، زندگیاں جانوروں کی، گنواروں کی، جنگلیوں کی ہم نے بنا کے رکھی ہوئی ہے، ہم شرفا نہیں باقی رہ گئے۔ کتنے پیارے نبی اور کتنے عظیم نبی کی امت ہیں، کیا عزت رکھ رہے ہیں، کیا لاج رکھ رہے ہیں اپنی نبی کی۔ یہ ہمارے حالات ہیں، یہ کب دور ہوں گے؟ جب قرآن کی روشنی آئے گی۔ اتر کر حرا سے وہ سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، صحابہ جن سے شیطان بھی شرماتا تھا ایسے ہو گئے قرآن کے نازل ہونے کے بعد کہ فرشتے بھی ان پر فخر کرنے لگے کہ کاش ہم صحابی ہوتے۔ فرشتوں کو صحابی بننے کا شوق ہوا، ایسا بنا دیا۔ نبی نے کیسے بنایا؟ تو نبی لے کے کیا آئے تھے؟ اتر کر حرا سے وہ سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ کیا چیز تھی جس نے صحابہ کرام کی غفلتوں کو یادداشت سے بدل دیا، صحابہ کرام کی بے حسی کو احساس سے بدل دیا، صحابہ کرام کو اللہ سے دوری کو اللہ کے قدموں میں لا کے گرا دیا، اللہ کی چوکھٹ پہ لا کے بٹھا دیا۔ وہ کون سی چیز تھی؟ جو دوسروں کا خون چوستے تھے، آج دوسرے کو بچانے کو اپنا خون دینے والے ہو گئے۔ جو اپنی زندگیوں کی قیمت پر اپنے بھائی کی جان کی حفاظت کر رہے تھے، ایسے لوگ آسمان کی آنکھوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے اور ان کے بعد کبھی نہیں دیکھے۔ ایسے پیارے لوگ کیسے بنے؟ یاد رکھو، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر حلف لے کر کہہ رہا ہوں، اس قرآن کی بدولت بنے جس قرآن کو ہم نے جزدانوں میں لپیٹ کے طاق نسیاں کے حوالے کر دیا ہے۔ اسی قرآن کے بدولت صحابہ بنے تھے۔ آج یہ قرآن ہم نہیں جانتے، پڑھنا بھی نہیں جانتے، سمجھتے بھی نہیں اس میں کیا ہے۔ ایسے پیارے پیارے قصے ہیں کہ ان قصوں سے زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اگر ان قصوں کو اگر کوئی جاننے والا، کوئی عالم دین قرآن مجید کا ایک ایک قصہ بھی سنا دے ہمارے عورتوں کی محفل میں اور ان کی مجلس میں پردے کے ساتھ ایک ایک قصہ سنا دے تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کی سسکیاں اور آہیں نکل جائیں گی، آپ اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو روک نہیں سکیں گے۔ اتنا دلوں کو بدلنے والا قرآن، ایسا زبردست کلام، یہ بجلی کا کڑکا تھا یا کہ صوت ہادی، عرب کی زمین ساری کی ساری جس نے ہلا دی وہ قرآن ہے۔ اسی قرآن کو ہم چھوڑ کے بیٹھے۔ انتظام کرو، انتظام کرو، ہر بستی میں مستند اور معتبر عالم دین کے ذریعے اللہ کا کلام تھوڑا تھوڑا سمجھایا جائے لوگوں کو۔ قرآن کے واقعات و قصص، کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اے نبی، ہم نے اس کتاب میں پچھلے لوگوں کے ایسے ایسے قصے آپ کو سنائے ہیں جس سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی ہمت کو بڑھا دینا چاہتے ہیں۔ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، جس کلام سے اللہ نے ہمارے نبی کے حوصلے بڑھائے تھے اسی کلام سے ہمارے بھی حوصلے بڑھیں گے۔ لیکن آج مسلمان قرآن کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ کتنے مسلمان ہیں، عورتیں خاص طور سے، بھائی کتنے دنوں سے قرآن نہیں دیکھا ہے؟ تو کئی دنوں سے نہیں دیکھے ہوں گے۔ ایسے بھی ہوں گے جو پورا مہینہ گزر گیا، چاند سے چاند آ گیا، قرآن کو زیارت بھی نہیں کی، قرآن کریم کی، قرآن کو دیکھا بھی نہیں۔ ایسے مرد بھی ملیں گے سینکڑوں، ہزاروں، مہینہ بھر، 6 مہینے قرآن کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ کیا ہے بد نصیبی! اس بد نصیبی پر ہم تو جتنے بھی اللہ کی طرف سے عذاب میں مبتلا کیے جائیں کم ہیں۔ واپس آؤ قرآن کی طرف سے، واپس آؤ قرآن کی طرف، واپس آؤ اللہ کی طرف، واپس آؤ اللہ کے نبی کی طرف۔ یہی نجات ہے، اس کے علاوہ کہیں نجات نہیں۔ ادھر لوٹو لوٹو لوٹو، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ فلاح اسی سے پاؤ۔ ہر آدمی کچھ تھوڑا بہت دین پہ چل رہا ہے، اسی میں مست و مگن ہے، اسی میں خوش ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون کا مصداق بنے ہوئے ہیں۔ ہر گروہ، ہر پارٹی، ہر جماعت بس 2 کاموں کو اپنا دین بنا کر اسی میں خوش ہے، اسی میں مگن ہے، اور ان کو نہیں پتہ کہ تم کنویں کے مینڈک ہو۔ دین اسلام سامنے ایک سمندر کی طرح کھڑا ہوا ہے،
ذرا باہر نکل کے دیکھو دین اسلام کتنا بڑا ہے، کتنا وسیع ہے اور کتنا عظیم ہے، لیکن پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے بھائی علماء سے رشتہ جوڑو، جتنا علماء سے کٹو گے، جتنا علماء سے دور بھاگو گے، اتنا اپنے دین میں خسارے میں رہو گے، نقصان میں رہو گے۔ اس لیے علماء کی قدر کیجیے، علماء سے رشتہ جوڑیے۔ ہماری بہنیں بھی انتظام کر لیں، خود جڑیں، جیسے صحابیات خود آئیں اور حضور علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ یہ ہمارے مرد آپ کے اوپر غالب آ گئے، تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا بات ہے ہوئی؟ تو کہنے لگے ہر وقت وہی آپ کو گھیرے رہتے ہیں اور آپ ان سے بات کرتے ہیں، وہ آپ سے بات کرتے ہیں، ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی تو آپ کا ایمان لائے ہیں، ہم سے آپ کبھی بات نہیں کر پا رہے ہیں، یہ سب ہمارے مرد ہی آپ کو گھیر کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو حضور کو ہنسی آئی، خوش ہوئے اور فرمایا تمہارا جذبہ مجھے اچھا لگا، تم فلاں صاحب کے گھر میں جمع ہو جانا اور میں آ کر تم لوگوں کو وہاں سناؤں گا۔ یہ نبی کی سنت ہے۔ آج بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب عورتیں زیادہ جمع نہیں ہونا، عورتیں یہ نہیں کرنا، عورتیں وہ نہیں کرنا، اور مرد بیان نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، سب کہاں سے نکالے ہو بھائی؟ ہمارے نبی نے خود جا کر کے گھر گھر عورتوں کو دین پہنچایا ہے۔ دین میں انحراف مت کرو، دین میں تحریفات مت کرو، دین کے اندر جو دین سچا سانچا 1400 سال پہلے ہمارے آقا چھوڑ کے گئے ہیں اسی دین کو حاصل کرو اور اسی دین پر اپنی زندگی بناؤ۔ علماء کو چاہیے کہ وہ جگہ جگہ عورتوں کو جوڑے اور اللہ کی کتاب میں سے اللہ کے نازل کیے ہوئے قصے سنائیں ان کو۔ یہ قصے انقلاب برپا کریں گے، یہ قصے زندگیوں میں صالح تبدیلی لائیں گے، اور مردوں میں بھی کریں یہ کام، اور یہ کام ہو۔ مسجد مسجد قرآن کا درس ہونا چاہیے، اور مسجد مسجد قرآن کی تفسیر اس طرح بیان ہونی چاہیے کہ خود بیان کرنے والا بھی اثر لے اور دوسرے لوگ بھی متاثر ہو جائیں، ان کے دل پسیج جائیں اور نرم پڑ جائیں۔ اب دور تھیوری کا نہیں ہے، اب دور فلسفے بیان کرنے کا نہیں ہے، اب دور ایسا نہیں ہے جس میں آپ بڑی بڑی تقریریں کریں اور بڑے بڑے فلسفے بیان کریں، نہ سمجھنے والے ہیں نہ سننے والے ہیں۔ آج کا دور بہت نازک دور ہے، ہنگامی وقت ہے، فوجی بنیادوں پر خدمت کرنے کا ٹائم ہے۔ مسلمان ملحد ہو رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، اور کتنے ایجوکیٹڈ مسلمانوں کے دلوں میں اللہ رسول سے بدگمانیاں پیدا ہو گئی ہیں، نہ بول سکتے ہیں نہ صاف کر سکتے ہیں۔ اگر اسی پہ مر جائیں گے تو خائب و خاسر ہو جائیں گے۔ باپ دادا سب مسلمان تھے، اولاد جہنم میں جائے گی۔ جب تک یہ قرآن کا پیغام عام نہیں کیا جائے گا تب تک زندگیوں میں تبدیلی نہیں آئے گی، شکوک و شبہات دور نہیں ہوں گے، دلوں کو یقین کی دولت نہیں ملے گی، آخرت کی فکر نہیں پیدا ہوگی۔ اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی شانہ ہمیں جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے اس مذاکرے کو ہم سب کی ہدایت میں اضافے کا سبب بنائے، ہماری بے حسیوں کے ختم ہونے اور ہمارے اندر احساس کے جاگنے کا اللہ سبب بنائے۔ ہم میں جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، مرد ہوں یا خواتین، ان سب کو اللہ یہاں سے اس طرح لوٹائے کہ یہ اس ارادے کے ساتھ ہم سب یہاں سے اٹھیں کہ ہمیں اب ایک ایک لمحہ ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ بہت زندگی ہم نے برباد کر لی، اب جو باقی ہے اسے ٹھکانے لگانا ہے اور اس سے صحیح کام لے کر اپنے اللہ کو خوش کرنا اور اپنے نبی کو راضی کر لینا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے، اپنے گھروں کے ماحول کو نماز اور روزے کا ماحول بنانا ہے، دین و ایمان کا ماحول بنانا ہے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ مجھے آپ کے پاس سے پھر واپس جانا ہوتا ہے اور صبح پڑھانا ہوتا ہے، پھر اگلے سفر میں نکلنا ہوتا ہے، اس لیے آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی قوت عطا فرمائے اور جو کام کر رہے ہیں اس کو اخلاص نصیب کر کے قبول فرما لے اللہ تعالیٰ۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا. فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا. فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت
الغفور الرحیم۔ مولا کریم اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما، ہماری غفلتوں کو اپنے کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ جو زندگیاں باقی ہیں اپنی زندگی کو صحیح رخ پر ڈالنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنے نبی کی فکروں کا احساس نصیب فرما، اپنے نبی کی قربانیوں کا احساس نصیب فرما، صحابہ کرام کے احسانات کا احساس نصیب فرما۔ اللہ ایمان والی زندگی کو پسند کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تقوی کو پسند کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ سے نفرت نصیب فرما، ہر نیکی کی شوق اور محبت نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہماری آنکھوں کو غلط دیکھنے سے، ہمارے کانوں کو غلط سننے سے، ہماری زبانوں کو غلط بولنے سے، ہمارے ہاتھ پیر کو غلط کام کرنے سے محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ ہمارے دل دھیان کو اپنی محبت اور اپنی یاد نصیب فرما۔ اے اللہ 24 گھنٹے آپ کی یاد میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آپ کو بھول کر جینے کی منحوس زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے اپنے حبیب کا سچا عشق اور سچی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ عشق مصطفیٰ سے ہمارے رونگٹے کو منور فرما۔ اے اللہ ہمارے ایک ایک عمل کو، ایک ایک قول کو منور فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں صالح تبدیلی پیدا فرما۔ اے اللہ یہ جو کوششیں ہو رہی ہے اور ہمارے دوست احباب اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اے اللہ ان سب کی ان کوششوں کو، سعیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس سعی کو مشکور فرما۔ اے اللہ اس میں برکت نصیب فرما۔ اے مولا کریم کرم کا، رحم کا، عافیت کا، نصرت کا معاملہ فرما۔ اللہ پاک حاضرین کے جملہ مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما۔ اللہ ہماری بہنیں یہاں موجود ہیں، بیٹیاں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی بزرگ ہیں یہاں پر موجود، ہمارے علماء حفاظ ہیں، اے اللہ سب کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ رات کا ایک حصہ گزر چکا ہے، اے کریم آپ کے سامنے ہم بھیک کے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے بھیک کے پیالوں کو خالی نہ لوٹائیے۔ اے اللہ آپ کے حبیب نے خبر دی ہے، آپ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرماتے ہیں۔ اے مولا کریم آج ہمیں ہدایت کی بھیک دے کے بھیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو فکر آخرت کی بھیک دے کر بھیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو عشق مصطفیٰ کی بھیک دے کر بھیجیے۔ اے مولا کریم آج ہمارا کام بنا دیجیے، آج ہماری بگڑی درست کر دیجیے، آج ہماری نیا پار لگا دیجیے۔ اے مولا گناہوں کے دلدل سے نکال دیجیے۔ اے اللہ نیکیوں کا سکون، پرسکون ماحول ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ اے مولا کریم ہم نے جو مانگا ہے وہ عطا فرمائیے، جو نہیں مانگ سکے اپنے کرم سے وہ بھی نصیب فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اہل بیتہ و صحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔